لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے، اللہ نے اپنے اس مبارک گھر میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک گھر ہے، دعا کرو کہ اس گھر کی برکت سے اللہ ہم کو بھی مبارک بنائے اور اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے۔ خیر میرے دوستو، کوئی لمبی چوڑی بات تو نہیں کرنا، اس لیے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اب جو راتیں ہیں بہت چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رات کو لمبا پروگرام ہوتا ہے اور ہم لوگ لمبے پروگرام میں بیٹھتے تو ہیں لیکن پھر فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو ایک بہت بڑا فرض ہم سے چھوٹ جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، سب سے پہلے ہم تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ وہ سب کریں گے نا انشاءاللہ، تھوڑی دیر ہم اللہ کا ذکر کریں، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور ضروری دو چار باتیں کریں۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں میری زبان سے نکلے اللہ مجھے اور پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا آگے آ جائے، مل کر بیٹھے، اس لیے کہ ذکر کرنا ہے، اور ذکر کرنے میں درمیان میں شیطان آئے گا، نہ دائیں والے کو ذکر کرنے دے گا نہ بائیں والے کو ذکر کرنے دے گا۔ اس لیے ماشاءاللہ اور جو ہمارے جوان بھائی ہیں وہ بالکل ٹیک لگا کر نہ بیٹھے، ہاں جتنے ہمارے بوڑھے بھائی ہیں اللہ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، وہ ضرور ٹیک لگا کر بیٹھے۔ میرے دوستو اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے، تو ہم سب مل کر اللہ کا ذکر کریں۔ میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ۔ اور یہ موٹا وراچھا میں تو شاید یہ بہت جلدی میں تیسری مرتبہ حاضر ہوا ہوں، 2 مرتبہ ہم کسی محلے میں باہر جمع تھے اور آج جو ہے وہ اللہ کے گھر میں جمع ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا وہ 2 مرتبہ بھی جو ہم باہر جمع تھے وہاں بھی ہم نے اللہ کا ذکر کیا تھا۔ ارے کیا تھا نا بھائی، شروع میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ہماری زبان ہمیشہ تر ہو اللہ کے نام سے۔ کس کے نام سے؟ اللہ کے، اس لیے کہ وہی دینے والا، وہی کھلانے والا، وہی پلانے والا۔ اب دیکھو نا میرے دوستو، اب دیکھو یہ بارش کا موسم ہے، ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، باتیں کرتے، کوئی کہتا ہوا چلی لیکن بارش نہیں ہوئی، کوئی کہتا بادل آئے اور بارش نہیں ہوئی، کوئی کہتا بجلی چمکی اور بادل گرجے بھی لیکن پھر بھی بارش نہیں آئی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت بتانا چاہتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بارش ہوئی کہیں بارش نہیں ہوئی، کہیں ایسے ہوا چلی کہ بہت سے لوگوں کا بہت نقصان ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں ابھی ہمارے دوست مولانا عثمان کو یہی کہہ رہا تھا، ہم لوگ جب آ رہے تھے کہ میں نے کہا کہ آسمان کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان نے تیور بدل دیا، اس کا مطلب ہے کہ خدا ہم سے ناراض ہے، وہ خدا ہم سے ناراض۔ ابھی دیکھو نا ہمارے یہاں بارش کا ماحول بنا بھی نہیں اور نقصان۔ ابھی آج صبح باڈولی سے خبر آئی کہ بہت بڑا نقصان ہوا، کچھ روز پہلے نوساری میں نقصان ہوا، کچھ روز پہلے بروڈا ڈبوئی میں نقصان ہوا، یعنی ابھی تو صحیح معنی میں بارش برسی بھی نہیں، اس سے پہلے نقصان ہوتا۔ اس کا صاف مطلب ہے میرے دوستو، کوئی مانے نہ مانے لیکن صاف مطلب ہے ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہے۔ اس لیے کہ بارش کا معاملہ کس کے قبضے میں؟ اب میں لاکھ بیٹھے سوچوں کہ میں بارش برساؤں، ہم سب مل کے بھی سوچے کہ بارش برسائے، ایک قطرہ نہیں اتار سکتے، اور اگر اللہ اتارے تو ہم روک بھی نہیں سکتے۔
اللہ اتارے تو ہم روک بھی نہیں سکتے، لیکن یہ آسمان کا جو تیور بدل گیا، اس کا مطلب ہے کہ پروردگار ہم سے ناراض ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خوب توبہ کریں، خوب اللہ سے معافی مانگے۔ میرے دوستو، معلوم نہیں ایک آنسو کا قطرہ، بھائی ایک آنسو کا قطرہ اللہ کو پسند آ جائے گا، اللہ اس کے صدقے میں پورے موٹا وراچھا کو معاف کر دے گا۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، وہ تو پوری امت کو بھی معاف کر دے گے۔ خیر میرے دوستو، تھوڑی دیر ہم کو بات کرنا، اور اصل تو ہم کو دعا بھی کرنا ہے، توبہ بھی کرنا ہے، ذکر بھی کرنا ہے، تو سب اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ، ساتھ میں کہو بھائی، میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ۔ بھائی سب ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینا، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ بھائی اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لیا جائے اور بلند آواز سے لیا جائے، اس میں کوئی شرم اور عار کی بات نہیں۔ میرے دوستو، سب بالکل گہرائی کے ساتھ، زبان پر بھی اللہ، دماغ میں بھی اللہ، اور دل میں بھی اللہ۔ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، کتنی پیاری بات کہتے تھے، فرماتے تھے کہ جب میں ذکر کرتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ بدن کے ہر ٹکڑے سے اللہ کی آواز نکلتی ہے۔ میرے دوستو، یہ تو بڑوں کی بات ہے، یہ بڑوں کی بات ہے، لیکن ہم جیسے نالائق تھوڑی تو کوشش کرے کہ ہماری زبان پر جب اللہ ہو تو ہمارے دل میں بھی اللہ ہو، ہمارے دماغ میں بھی اللہ ہو۔ تو چلو شروع کریں۔ اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے۔ میرے موٹا وراچھا کے جوانوں سے کہوں گا کہ میرے دوستو، جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ذکر کیا نا، روز اپنے گھر میں تھوڑا تھوڑا ذکر کرو گے انشاءاللہ۔ ارے کرو گے نا انشاءاللہ، اپنے دکان میں، اپنے کاروبار میں۔ ہاں، کتنی مرتبہ ہم ایسے ہی بیٹھے ہوتے، صحیح کہو، بیٹھتے کہ نہیں بیٹھتے؟ گھر میں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہم ایسے بیٹھے، کوئی ہم سے بات بھی نہیں کرتا اور ہم کسی سے بات بھی نہیں کرتے۔ تو میرے دوستو، بیٹھے بیٹھے ثواب کیوں نہ کماوے؟ بھائی ہم سے کوئی بات نہیں کرتا، اوپر والا تو تیار ہے، تو اوپر والا تو بات کرنے کے لیے
اللہ سے باتیں کرو، اللہ 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 اللہ. ارے میرے دوستو، قسم اللہ کی یہ کرتے جاؤ، دل میں خدا اتنا سکون دے گا، ایسا سکون دنیا کے کسی ٹیبلٹ میں نصیب نہیں ہوگا، دنیا کی کسی دوا میں ایسا سکون نہیں ہوگا، اور دنیا کی کسی چیز میں وہ سکون نہیں ہوگا جو اللہ اپنے نام میں سکون دیتا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ بذکر اللہ، کیا کہو نا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے پیدا کیا. ارے بھائی، کمپنی والا جو گاڑی بنائے گا تو کمپنی والے کو زیادہ معلوم ہوگا کہ اس نے گاڑی کیسے بنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا، اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے دل کو سکون کہاں ملے گا. اللہ نے کہہ دیا کہیں سکون نہیں ملے گا، میرا نام لے لے، جو سکون ملے گا وہ سکون کہیں اور نصیب بھی نہیں ہوگا. تو میرے دوستوں، جیسے ابھی ذکر کیا سب کریں گے نا انشاءاللہ، دعا سے پہلے پھر ذکر کریں گے انشاءاللہ. اگر کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں تو ذرا جم کے میرے دوستوں میری باتیں سنیں. اب اللہ کا تو ہم نے نام لے لیا، اب سب مل کر آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. بس اب درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ارے وہ درود پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ارے زور سے کہو نا، درود پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ نبی سے محبت کرنا ضروری ہے. تو چلو میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر، زور سے آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام علی سیدنا محمد. بلند آواز سے جب محمد کا نام ہماری زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نبي الله محمد كليم الله محمد صفي الله محمد حبيب الله محمد خليل الله محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد حميم محمد قاسين محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصباح محمد الناصر محمد المنصور محمد المذكر محمد المطهر محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو، میں اپنی بات شروع کروں. الحمدللہ ہم نے اللہ کا ذکر بھی کیا اور آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا. اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے، کہو آمین. اور اللہ ہمارے درود پاک کے پڑھنے کو بھی قبول فرمائے، آمین. میرے دوستو، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت اچھی تسبیح جو حدیث کی کتاب میں مجھے ملی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں. آپ پڑھو گے انشاءاللہ. بہت چھوٹا کام ہے اور ثواب بہت بڑا ہے. اچھا، یہ کون سی کتاب میں مجھے حدیث ملی؟ بہت مشہور کتاب ہے ترمذی شریف.
امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، ترمذی حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں ایک روایت ملی تو میں نے اس روایت کو لے لیا اور میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ بھائی اس کو چھپا لو، اس کے کارڈ بنا لو تاکہ پوری امت کو یہ تسبیح مل جائے اور اللہ تعالیٰ سب کو اس کا ثواب نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں تسبیح بہت چھوٹی ہے اور رات کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے سونے سے پہلے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ۔ چھوٹی سی تسبیح ہے استغفار کی، رات کو سونے سے پہلے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ زور سے کہو نا، کتنی مرتبہ کی؟ اور اس کا فائدہ کیا؟ یہ فائدہ دیکھ کر ہی میرے دوستوں میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ ہمارے امت کا ایک ایک بچہ پڑھنے لگے، ایک ایک مرد پڑھنے لگے، ہماری ماں بہن پڑھنے لگے، اور مجھے امید ہے کہ نوٹا وراچھا میں یہ تسبیح ملے گی تو سب لوگ پڑھو گے انشاءاللہ۔ ارے میں پڑھو گے نا، رات کو سونے سے پہلے پڑھنا، کتنی مرتبہ پڑھنا؟ 3۔ اور اس کی فضیلت کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا میں جتنے آدمی آئے، جتنے آ رہے ہیں اور جتنے آئیں گے، معلوم نہیں اربوں خربوں لاکھوں کروڑوں کتنے آدمی گئے اور ہے اور آئیں گے، ہمارے نبی فرماتے یہ تسبیح پڑھ لے، جتنے مرد عورتیں دنیا میں آئی اس کے مانند میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جتنے مرد ہوں گے، جتنی عورتیں ہوگی، اس کی مقدار میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ صرف اتنا نہیں، ہمارے نبی نے فرمایا سمندر میں جتنا پانی ہے، ہر پانی کے قطرے قطرے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور کہا دنیا میں جتنے درخت ہے، بھائی دنیا میں کتنے درخت ہوں گے؟ کہا جتنے درخت ہے اس کی تعداد میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں جتنے ریت پتھر کنکر، جتنے پتھر کنکر ریت ہے اس کی تعداد میں بھی میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے دوستو اندازہ لگاؤ، ایک رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لیا، دنیا میں جتنے انسان اس کی تعداد میں ہمارے گناہ معاف، جتنا سمندر میں پانی اس کی تعداد میں ہمارا گناہ معاف، جتنے درخت اس کی تعداد میں ہمارا گناہ معاف، جتنے پتھر کنکر اور ریت اس کے ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ اتنی مقدار میں ہمارے گناہ کو معاف کرے گا۔ تو میرے دوستو یہ روایت کو پڑھنے کے بعد ایسا علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی رات کو یہ 3 مرتبہ پڑھ لینا تو اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہوگا۔ تو میرے دوستو یہ تسبیح پڑھو گے نا انشاءاللہ رات کو سونے سے پہلے کتنی مرتبہ؟ 3۔ بھائی کتنی مرتبہ؟ 3۔ کون سی تسبیح بہت سے بھائیوں کو یاد بھی ہوگی، جو پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن رات کو سونے سے پہلے پڑھو میرے دوستو، پڑھو گے نا انشاءاللہ 3 مرتبہ۔ کون سی تسبیح؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ، یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کتنی مرتبہ پڑھنا؟ 3۔ چلو میرے ساتھ میں پڑھو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو وہ تسبیح کو ہمارے کچھ بھائیوں نے صورت میں چھپایا، اس کا لیمینیشن بھی کیا تاکہ بارش کے پانی میں خراب نہ ہو۔ تو میں نے کس کو دیا تھا؟ ہمارے مولانا عثمان صاحب نے ان کو دیا۔ کیا نام آپ کا بھائی؟ اشرف بھائی کو دیا۔ انشاءاللہ بیان کے بعد تقسیم ہو جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ کم ہو، کسی کو نہ ملے۔ تو میرے دوستوں میں تو کہتا ہوں کہ تسبیح کو کارڈ میں رکھنا ہی نہیں ہے، تسبیح کو تو دل میں رکھنا ہے۔ یاد کر لو بھائی، یہ مت کہنا مجھے کارڈ نہیں ملا، مجھے کارڈ نہیں ملا، اس لیے کہ تسبیح جو کارڈ میں ہے وہ اصل کارڈ میں نہیں، حقیقت میں وہ کہاں ہونا چاہیے؟ دل میں۔ اور اتنی بڑی تسبیح کہ جس پر اللہ اتنا معاف کرتا ہو، اتنا معاف کرتا ہو، اتنا معاف کرتا ہو، پھر بھی اگر میرے جیسا نالائق نہ پڑھے تو میرے سے بڑھ کے کوئی جاہل نہیں ہوگا۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اتنی فضیلت کے بعد بھی اگر میں نہ پڑھوں تو میرے سے بڑھ کر کوئی نادان اور کوئی جاہل نہیں ہوگا۔ اس لیے کارڈ میں رکھنے سے اچھا ہے۔ یہ کارڈ میں تو اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری ماں بہنیں پڑھ لے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ لے، ورنہ میرے جوان، ارے ہمارے جوانوں کو بہت سی چیزیں یاد ہو جاتی ہے، کرکٹروں کے نام یاد ہو جاتے ہیں، پکچر کے ہیرو ہیروئن کے نام یاد ہو جاتے ہیں، ٹی وی سیریل کے پروگرام یاد ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو ادھر ادھر کی باتیں ہم کو یاد ہو جاتی ہے، تو کیا یہ تسبیح ہم کو یاد نہیں ہوگی؟ تو یہ کارڈ میں رکھنے کے لیے نہیں، یہ تسبیح کہاں پر رکھنا ہے؟ دل میں۔ بھائی سب یاد کرو گے انشاءاللہ۔ خیر میرے دوستوں میں اپنی بات کو شروع کروں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں مجھے ایک بات آپ سے کہنا ہے کہ دیکھو سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جیسا بھی میں نے شروع میں کہا کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھروسہ کریں تو صرف کس پر کریں؟ اللہ پر۔ آپ کو ایک بات بتاؤں میرے دوستوں،
یہ توحید جو ہے نا، توحید، یہ ہر جگہ میں کہتا ہوں، لا الہ، یہ توحید بہت ضروری ہے، بہت بہت ضروری ہے میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ سب گناہ قیامت میں معاف کریں گے، لیکن شرک اور کفر اللہ معاف، ارے کہو نا اللہ معاف، میرے ساتھ میں کہو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ بالکل صحیح بات۔ ہاں سب گناہ، بڑے سے بڑا گناہ اور پاپ لے کر قیامت میں گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے میری رحمت کا تقاضا ہے، میں تیرے زنا کو بھی معاف کروں گا، تیری چوری کو بھی معاف کروں گا، تیری ڈکیتی کو بھی معاف کروں گا، تیرے شراب کو بھی معاف کروں گا، لیکن اللہ قیامت میں کہیں گے اگر تو نے شرک کیا، کفر کیا تو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شرک اور کفر کبھی اللہ معاف، اسی لیے اللہ نے کلام مجید میں کیا فرمایا، آپ کو بھی آیت کریمہ یاد ہوگی 5ویں پارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے فرمایا سب معاف کروں گا، لیکن شرک اور کفر لے کر آئے گا تو معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے میرے دوستو دیکھو الحمدللہ ایسا ہے نہیں، لیکن ہمیں اس کی محنت کرنا ہے کہ ہماری پیشانی جھکے گی تو صرف اللہ کے سامنے، ہم عاجزی اور انکساری کریں گے تو اللہ کے سامنے۔ کبھی یہ غلطی مت کرنا کہ ہمارا ہاتھ کسی اور کے سامنے اٹھے اور ہماری پیشانی کسی اور کے سامنے جھکے۔ ارے میرے دوستو یہ پیشانی اگر جھکے تو اس خدا کے سامنے جھکے جو کھلانے پلانے والا، جو خود اپنا نہیں کھا سکتا، اس کے سامنے پیشانی جھکا کے کیا فائدہ؟ ارے بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ، اس کا اللہ نے ثواب بھی بہت رکھا۔ ارے رکھا کہ نہیں رکھا؟ ایک حدیث آپ کو بتاؤں، آپ کو بڑا تعجب ہوگا میرے دوستو، لیکن حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، سننا، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے بیٹھے ہیں۔ اتفاق سے جو مدینے کے جو غریب صحابہ تھے، مدینے کے کون غریب صحابہ، جن کے پاس پہننے کے پورے کپڑے نہیں، جن کے پاس ایک وقت کی روٹی تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں، جو بیچارے غریب، وہ جنگل میں لکڑی کاٹنے والے اور اپنے کندھے پر لادنے والے، اور بیچارے وہ تھوڑے پیسے میں بیچنے والے، وہ سارے غریب صحابہ مسجد میں جمع ہو گئے۔ وہ سب سوچ کر آئے، آپس میں مل کر پلاننگ کر کے وہ سارے غریب صحابہ آ گئے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور اچانک دیکھا ادھر بھی دیکھو تو سارے غریب صحابہ، ادھر بھی غریب صحابہ، ادھر بھی غریب صحابہ، سارے غریب صحابہ آ گئے جن کے پاس پہننے کے پورے کپڑے بھی نہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا، کہا کہ تم کو کس نے بلایا اور تم لوگوں کو ابھی کس نے بلایا؟ میں تو اپنا کام کر رہا ہوں۔ تو سارے کے سارے غریب تھے، رونے لگے، کہا بلایا نہیں، ہم تو ایک سوال پوچھنے کے لیے آئے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا سب، تو کہا ہم سب نے سوچا اور ہم سب سوال پوچھنے کے لیے آئے۔ میرے دوستو جب غریب سارے جمع ہو جائے اور رحمت للعالمین ہمارے نبی کے سامنے جمع ہو جائے تو ہمارا دل بھی کہے گا کیا سوال پوچھیں گے بھائی، کیا سوال پوچھیں گے بھائی؟ یہی تو پوچھیں گے کہ ہمارے پاس ایک وقت کی روٹی تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں، ہمارے پاس پہننے کے کپڑے نہیں، ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں، ہمارے پاس روپیے پیسے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ادھر بھی غریب، سامنے بھی غریب، یہ غریب یہ ابھی اپنے بھوک کی شکایت کریں گے، اپنی پیاس کی شکایت کریں گے، اپنے کپڑے کی شکایت کریں گے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا اَأَنْتُمْ جَائِعُونَ، کیا تم سب بھوکے ہو؟ ہمارے نبی نے پوچھا اَأَنْتُمْ جَائِعُونَ، تم سب بھوکے ہو؟ اگر بھوکے ہو تو کچھ نہ کچھ میں بندوبست کروں گا۔ اس لیے کہ رحمت للعالمین، بھائی نبی سے بڑھ کر کون ہوگا روئے زمین پر؟ اللہ کے بعد کس کا درجہ؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اَأَنْتُمْ جَائِعُونَ، تم سب بھوکے ہو؟ تو جتنے غریب صحابہ تھے رو پڑے، کہنے لگے اللہ کے رسول نانا ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں اور پیسہ نہیں، اس کے لیے نہیں آئے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تھوڑا اور چمکا اور پوچھا کہ اچھا پھر تم سارے کے سارے غریب پلان کر کے آئے ہو تو کیوں آئے ہو؟ میرے دوستو قربان جاؤ وہ صحابہ پر، ہم تو ان تک کبھی نہیں پہنچ سکتے بھائی، صحابہ تک ہم تو کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ دعا کرو اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت کرے۔ میرے دوستو وہ صحابہ غریب صحابہ، پہننے کے کپڑے نہیں، لیکن کیا سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہم یہ بھوکے پیاسے پیسہ روپیہ اس کے لیے نہیں آئے، ہم تو اس کے لیے آئے ہیں کہ ہم کو رونا آتا ہے کہ مالدار ہم سے آگے بڑھ گئے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ یہ جو مدینے کے مالدار ہیں نا وہ نیکی کے میدان میں ہم سے آگے بڑھ گئے اور ہم نیکی میں
ہمارے نبی نے کہا وہ کیسے؟ بھائی یہ مدینے کے مالدار کیسے آگے بڑھ گئے؟ تو کہا وہ روزانہ غریبوں فقیروں کو کھلاتے ہیں، اور ہم کو خود کو کھانے کو نہیں ملتا، کسی اور کو کیا کھلائیں گے؟ وہ روزانہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، اور ہم تو خود غلام ہیں، ہم کیا کسی کو آزاد کریں؟ اور پھر کہا وہ روزانہ صدقات خیرات کرتے ہیں، اور ہمارے پاس صدقہ خیرات کرنے کو کچھ ہے نہیں، اور وہ سال گزرتا ہے تو زکات دیتے ہیں، اور ہمارے پاس کچھ دینے کو ہے نہیں کہ زکات دے۔ تو نیکی کے میدان میں وہ آگے بڑھ گئے، اگر غلاموں کو آزاد کرنا ہے تو وہ آگے بڑھ گئے، صدقہ کرنا تو وہ آگے بڑھ گئے، خیرات کرنا تو وہ آگے بڑھ گئے، زکات دینا تو وہ آگے بڑھ گئے، غریبوں کو کھانا کھلانا اس میں وہ آگے بڑھ گئے، غریبوں کو کپڑے پہنانا اس میں وہ آگے بڑھ گئے، اور ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں تو ہم پیچھے رہ گئے۔ تو ایسا نہ ہو کہ جنت میں بھی وہ چلے جائیں اور ہم پیچھے رہ جائیں۔ بھائی وہ غریبوں کا سوال سمجھ میں آیا؟ کیا سوال تھا؟ کہ نیکی کے میدان میں وہ آگے بڑھ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت میں بھی وہ آگے چلے جائے اور اللہ کہے کہ تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، تجھے میں کیا جنت دوں گا، تو ہم پیچھے رہ جائے۔ میرے دوستو قربان جاؤ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی پیاری بات ہمارے نبی نے کہی کہ سارے غریب صحابہ خوش ہو گئے، ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمارے نبی نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ، یہ مدینے کے جتنے مالدار ہیں اگر وہ صدقہ کرے خیرات کرے کہاں تک پہنچے گا؟ کہاں تک پہنچے گا؟ ہمارے نبی پوچھ رہے کہ یہ مدینے کے مالدار یہ خیرات کرے، صدقہ کرے، زکات دے، غریبوں کو کھلاوے، کپڑے پہناوے، بھوکوں کو کھلاوے، یہ جو کچھ بھی کرے ان کا صدقہ اور خیرات کہاں تک پہنچے گا؟ کہاں کہ چلو ایک آدمی کا صدقہ رکھو، دوسرے کا صدقہ رکھو، تیسرے کا صدقہ رکھو، اوپر اٹھاتے جاؤ۔ ہمارے نبی نے پوچھا ہے بتاؤ کیا آسمان تک پہنچے گا؟ بھائی ان کا صدقہ اور خیرات آسمان تک پہنچے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ ارے پہنچے گا نہیں؟ ابھی جیسے ہمارا پورا موٹا وراچھا صدقہ خیرات کرنے پر آ جاوے، یا پورا سورت، ارے پوری دنیا صدقہ خیرات کرنے پر آوے اور کہے چلو اپنا صدقہ رکھو، دوسرا اس کے اوپر رکھے، تیسرا اس کے اوپر رکھے، چوتھا اس کے اوپر رکھے، اوپر تک تو جائے گا لیکن آسمان تک تو جب پوری امت کا نہیں جا سکتا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کے مالدار کو کہو صدقہ خیرات کرے، کہاں تک جائے گا؟ کیا آسمان تک جائے گا؟ تو غریب صحابہ نے کیا جواب دیا؟ جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھو وہ لوگ صدقہ خیرات کریں گے آسمان تک نہیں جائے گا، میں تم کو ایک چیز بتاتا ہوں۔ ہمارے نبی نے کہا اے میرے غریب صحابہ ایک چیز تم کو بتاتا ہوں، وہ زمین پر پڑو گے اور ترنت وہ آسمان پر چلا جائے گا۔ تم زمین پر پڑو گے، ان کا صدقہ خیرات آسمان تک نہیں جائے گا، لیکن ایک چیز میں تم کو بتاتا ہوں، تو زمین پر پڑے گا اور جائے گا کہاں؟ صحابہ خوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم تو آگے نکل گئے، ہم تو مالداروں پر آگے نکل گئے، بتاؤ کیا پڑھے؟ ہم پڑھیں گے زمین پر اور پہنچے گا آسمان کے اوپر۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ پڑھو لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنے والا زمین پر پڑھے گا اور پہنچے گا یہ۔ ابھی تو ہمارے نبی نے یہ کہا کہ حضرت جبرائیل قرآن کی آیت لے کر آئے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا لے کر آئے؟ قرآن کی آیت لے کر آئے، جو آج بھی قرآن میں ہے، پارہ نمبر 13۔ بھائی پارہ نمبر 13 آج بھی قرآن کریم میں کیا فرمایا اللہ نے؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، ہے نا قرآن میں پارہ نمبر 13 میں کتنی پیاری آیت۔ وہ صحابہ غریب صحابہ خوش ہو گئے، اللہ نے کیا فرمایا؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت۔ دیکھو یہ غریب صحابہ کو کہا جا رہا ہے اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ تو کلمہ پڑھ لے جس کی جڑ زمین پر ہے اور اس کی شاخ آسمان پر ہے۔ بھئی یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی جڑ کہاں پر ہے؟ زمین پر، اور اس کی شاخ کہاں پر ہے؟ آسمان پر۔ تو میرے دوستو اس سے اندازہ لگاؤ کہ لا الہ الا اللہ اگر یقین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کوئی پڑھتا ہے تو اللہ کو کتنا پیار آتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو پہلی بات تو میں ہر جگہ پر یہ کہتا ہوں کہ اس پر مضبوط جم جاؤ کہ کچھ بھی حالات آ جائے، کیسے بھی حالات آ جائے، ہم توحید کو کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ لا الہ
بس یہ یقین دل میں جمع ہو کہ کرنے والی ذات ہے وہ صرف کیا ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے. اور اللہ وہ ذات ہے جو کہتا ہے دنیا بھی مجھ سے مانگ، دین بھی مجھ سے مانگ. ارے دنیا کس سے مانگو گے؟ دنیا بھی اللہ سے مانگو نا. دنیا کس سے مانگو گے؟ اللہ. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، ایک مرتبہ میں نے سورت میں ایک بھائی کو کہا کہ مجھے تو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. بھائی پیسے کی سب کو ہی ضرورت ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بھائی موٹا وراج والے بہت چپ چپ بیٹھے ہوئے. آپ لوگوں کو پیسے کی ضرورت نہیں پڑتی. پیسے کی ضرورت کس کو نہیں ہوتی؟ انڈیا میں رہتا ہو اس کو بھی پیسے کی ضرورت ہے، کوئی دنیا کے کوئی کونے میں رہتا ہو اس کو بھی پیسے کی ضرورت ہے. پیسے کی سب کو ضرورت ہے. تو میں نے سورت کے بھائی کو کہا، ہمارا دوست ہے، میں نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے تو پیسے کی ضرورت پڑتی نا، کبھی 200-500 روپے کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو میں تو ہاتھ کس کے سامنے. تو وہ مجھے کیا کہنے لگا، آپ کو یقین نہیں آئے گا، وہ مجھے کہنے لگا مولانا توبہ توبہ آپ اللہ سے پیسہ مانگتے ہو. وہ مجھے کہتا کہ مولانا توبہ توبہ 500-600 روپے آپ اللہ سے مانگتے ہو. تو میں نے کہا اس سے نہیں مانگو، تیرے سے مانگو. ارے کہیں تو مانگنا پڑے گا نا. میں نے کہا تیرے سے مانگو. تو میرا منہ دیکھنے لگا. میں نے کہا دیکھ تیرے سے مانگوں گا نا تو پہلے دن تو دے دے گا 500 دے دے گا. ہاں کہ بھائی قاری صاحب کو ضرورت تھی میں نے دے دیا 500. دوسرے دن پھر آؤں گا تو 250 دے گا. کتنے دے گا؟ تیسرے دن آؤں گا تو 100 کی پتی پکڑا دے گا. اور چوتھے دن میں آؤں گا تو کہے گا کہ بھائی قاری صاحب یہ روز کا دھندا اچھا. صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں میرے دوست؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہوتا کہ نہیں؟ ایک دن مانگا 500، دوسرے دن 250، تیسرے دن 100 اور چوتھے دن کہے گا بھائی قاری صاحب بہت ہو گیا، میں آپ کی بہت شرم کرتا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ. میں کہے گا کہ نہیں؟ تو میں نے کہا بتا اب تیرے سے مانگوں تو چوتھے دن خالی ہو جاؤں اور اس سے مانگوں، ارے تیرے سے چوتھے دن مانگوں تو ناراض ہو جائے، اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے میں تو کہتا ہوں پیسہ بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، دے گا. ارے اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ ہاں تو میرے دوستوں روپیہ پیسہ دولت جو وہ ایسی ذات ہے. میں نے وہ بھائی کو یہ بھی کہا کہ تیرے سے مانگوں گا تو ٹیمپروری اور اس سے مانگوں گا تو پرماننٹ. ارے بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تیرے سے مانگوں گا 2-4 دن میں تھک گیا اور وہ کبھی تھکنے والا نہیں. وہ تو کہتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگ اتنا دوں گا. تو گنتے گنتے تھکے گا لیکن میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا. ارے وہ تو دیتا نا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. وہ کہتا میں گنتا نہیں، میں دیتے وقت گنتا نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ. اللہ فرماتے میں تو اتنا ڈبل کر کے دوں گا. تو لیتے لیتے تھکے گا لیکن میں دیتے دیتے تھکنے والا نہیں. تو میرے دوستو یہ عقیدہ مضبوط کر لو. دینے والا کون ہے؟ اللہ. اس لیے میں ایک بات آپ کو کہوں، دیکھو ضرورت سب کو پڑتی ہے. مجھے بھی کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، آپ کو بھی کبھی کبھی ضرورت پڑے گی. ارے ہوتا ہے بیچارے کی کمائی کم ہوتی ہے، ہسپتال کا معاملہ آ گیا. آج کل کی ہسپتال ایسا چھرا گھماتے ہیں کہ آپریشن کسی کا ہوتا ہے حقیقت میں اپنا ہو جاتا ہے. ارے ہوتا کہ آج کل کے ہسپتال کے بل دیکھو عقل حیران. چونکہ میں تو بہت جاتا ہوں سورت کے ہسپتال میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن میرے دوستوں عقل حیران ہو جاتی ہے کہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ. تو میرے دوستوں جب اس طرح کے حالات آ جائے، دیکھو اس طرح کے حالات آ جائے، ہر آدمی کے اوپر کچھ مجبوری آتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کام کیا کرو؟ سب سے پہلے وضو کر لے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لے اور کہہ دے کہ اللہ مانگتا تو تجھ سے ہوں، دینے والا تو ہے. پھر اللہ جو دماغ میں ڈالے کہ بھائی فلاں صاحب کے پاس جا، فلاں صاحب کے پاس جا، فلاں صاحب کے پاس جا، اب جا، اب تو جائے گا، وہ نہیں دے گا، خدا تجھے دلائے گا، خدا تجھے. لیکن اگر ہم تو ایسا نہیں کرتے، جہاں ضرورت پڑی ارے وہ آدمی کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ. تو چونکہ اللہ نے بھیجا نہیں اس لیے کوئی دیتا، اور جب کوئی نہیں دے گا تو کہے گا چلو اب کوئی نہیں دیتا 2 رکعت اللہ کے سامنے پڑھوں. تو اللہ کہتے اب تیری 2 رکعت کی مجھ کو ضرورت بھی نہیں. پہلے جھٹکے میں آیا ہوتا تو میں سمجھتا تو میرا ہے میں تیرا ہوں. ہاں تو یہ ہے لا الہ. کرو گے انشاءاللہ، اس پر عمل کرو گے. کرنے والا کون؟ اللہ. دینے والا کون؟ اللہ. اس کے دینے سے کوئی کم پڑنے والا نہیں، اس کے دربار میں کوئی کمی نہیں آنے والی. دینے والا وہی، لینے والا بھی وہی. تو ایک بات تو مجھے یہ کہنی تھی. دوسری بات میرے جوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، بھائی برا تو نہیں لگے گا نا آپ کو؟ زور سے کہو نا بھائی. کھانا کھایا آپ لوگوں نے؟ ایسے کیسے آپ لوگ ڈم ڈم بیٹھے ہو بھائی؟ بھائی برا تو نہیں لگے گا؟ بہت قیمتی بات آپ کو لے کر جا رہا ہوں، بہت قیمتی بات کی طرف لے کے جا رہا ہوں. ہاں کرو گے نا انشاءاللہ؟ برا تو نہیں لگے گا نا آپ کو؟
برا لگے اٹھ کے چلے جاؤ، ایسا تو نہیں کرو گے نا بھائی؟ لیکن دیکھو ایک بات میں کہوں، برا لگے، بہت سی جگہوں پر میں نے دیکھا کہ جہاں کوئی ایسی کڑوی بات کہو نا تو اس کو برا لگا، اٹھ کے چلا گیا۔ تو میں کبھی کبھی میں نہیں بلاتا، ارے میرے اندر طاقت بھی نہیں کہ میں اس کو کہوں کہ آ کے بیٹھ جا۔ ہے بھائی، آپ نے دیکھا ہوگا وہ جماعت والے آتے بیچارے، آتے کہ نہیں آتے؟ تو کتنے لوگ اٹھ کے چلے جائے۔ وہ بیچارہ باہر چوکیدار کو بھی کھڑا کرتا ہے نا، جماعت والے باہر چوکیدار کو بھی کھڑا کرتے، وہ بھی کہتا ارے بھائی بیٹھ جا بیٹھ جا، 2-4 منٹ بیٹھ جا، دعا ہو جائے گی بیٹھ جا، لیکن وہ نہیں بیٹھتا، روکنے کی طاقت نہیں۔ تو میں بھی کہتا ہوں کوئی بیان سے درمیان میں اٹھ کے چلا جاتا، کڑوی لگی بات چلا گیا تو روک تو نہیں سکتا، لیکن میں اپنے دل میں کہتا ہوں آج میری بات کڑوی لگی، تو اٹھ کے چلا گیا اور میرے اندر روکنے کی طاقت نہیں۔ لیکن کل اللہ رسول بھی قیامت میں یہی پوچھیں گے۔ کل اللہ رسول سورہ رحمان میں لکھا ہے، کون سی سورت میں لکھا ہے؟ سورہ رحمان میں لکھا، اللہ رسول بھی یہی پوچھیں گے تو کیا کرے گا؟ جائے گا وہاں اٹھ کے جائے گا؟ ارے کون؟ اللہ رسول کھڑے ہوں گے، چل یہ سوال یہ سوال یہ سوال، وہاں اٹھ کے جائے گا؟ کہے گا کہ ہاں وہ عشاء کے بعد موٹا وراثہ کی مسجد میں سے تو بھاگ گیا تھا، میں جب قاری صاحب بولنے لگے اور کڑوی کڑوی بات بولنے لگے تو میں اٹھ کے چلا گیا تھا۔ لیکن قیامت کا دن آج اللہ رسول کا میدان ہے اور اللہ رسول پوچھیں گے، ایک سے ایک کڑوے سے کڑوا سوال پوچھیں گے، اٹھ کے جائے گا؟ اٹھ کے جائے گا؟ حالانکہ سورہ رحمان میں اللہ کہتے اٹھ کے چلے جانا، اللہ کہتے کہ جب میں کڑوے کڑوے سوال پوچھوں نا تو اٹھ کے، اور پھر اللہ کیا کہتے اٹھ کے جانا، مجھے بتا تو کہاں جائے گا؟ اللہ خود کہتے بتا کہاں جائے گا؟ تو آسمان کے کنارے پہ جائے گا کہ زمین کی گہرائی میں جائے گا؟ ارے جہاں جائے گا میں ہی سامنے نظر آؤں گا۔ ارے کون نظر آئے گا؟ اللہ۔ یہاں سے تو چلا گیا باہر تو قاری صاحب نظر نہیں آئیں گے، لیکن وہاں اللہ کہے گا بھاگ بھاگ، اللہ بھگائے گا، بھاگ، کتنا بھاگتا بھاگ، آسمان کے کنارے بھاگ، زمین کی گہرائی میں بھاگ، ارے جہاں بھاگ میں ہی تجھے نظر آؤں گا۔ یہ سورہ رحمان میں اللہ نے لکھا ہے۔ بھائی سورہ رحمان میں وہ آیت میں پڑھ کے بتاؤں آپ کو اللہ کیا فرماتے؟ یا معشر الجن والانس، اللہ سب کو کہتے ہیں، اے جنات اور اے انسانوں، کیا کہا؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا، اللہ کہتے قیامت میں بھاگنے کی طاقت ہے تو کیا کر؟ ارے کہو نا کیا کر؟ بھاگ، کہاں بھاگ؟ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اللہ کہتے بھاگ، لا تنفذون الا بسلطان۔ رب العالمین نے فرمایا جہاں تو بھاگے گا، آسمان کے کنارے پہنچے گا یا زمین کی گہرائی میں پہنچے گا، سامنے کون؟ کہو نا سامنے کون؟ لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ میرے دوستو ایک بات تو میں نے آپ کو کہہ دی، لا الہ۔ اب دوسری بات کہنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن پہلے ایک واقعہ بتا دوں واقعہ، اور پھر واقعے سے ہم نکالیں گے بات کو انشاءاللہ۔ ہاں پر پھر چھٹی، زیادہ لمبا چوڑا مجھے نہیں کہنا، ایک واقعہ بتا دوں نا واقعہ۔ آپ لوگ بیٹھے ہو نا، جم کے بیٹھے ہو نا، ایک واقعہ بتا دوں میرے دوستوں، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، عجیب و غریب واقعہ، مدینہ پاک کا واقعہ ہے۔ واقعہ کہاں کا ہے؟ مدینہ منورہ۔ ارے دعا کرو اللہ ہم کو مدینہ لے جاوے۔ ہاں میرے دوستوں، مدینے سے بڑھ کے کوئی جگہ نہیں، مدینہ اور مکہ سے بڑھ کر، حرمین شریفین سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں۔ ارے میرے دوستوں مدینہ مکہ جانا نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے۔ ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی یہاں موٹا وراچھا کی جامع مسجد میں، الحمدللہ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی۔ حدیث میں آتا ہے زیادہ سے زیادہ ہم کو 500 رکعت کا ثواب ملا۔ پڑھی کتنی رکعت؟ 4، اور ہم کو زیادہ سے زیادہ ثواب کتنا ملا؟ 500 رکعت کا۔ لیکن میرے دوستوں یہی عشاء کی نماز اگر کوئی مدینے میں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے 50,000 رکعتوں کا ثواب ہوگا۔ مدینے میں پڑھتا تو 50,000 رکعتوں کا ثواب، اور اگر مکے میں کعبے کے پاس پڑھتا 1,00,000 رکعتوں کا ثواب مل جاتا۔ اس لیے مدینہ مکہ سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں۔ میں آپ کو وہی مدینے کا پیارا پیارا واقعہ بتاتا ہوں کہ میرے دوستوں مدینے میں صبح کا وقت ہے۔ کون سا وقت ہے؟ صبح کا وقت، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے، اللہ اکبر۔ مدینہ کی زمین وہ پیاری، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جو مدینے میں چل رہے وہ پیارے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز کے بعد بہت دیر تک آپ مسجد میں بیٹھے رہے، پھر آپ مسجد نبوی سے باہر نکلے اور باہر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل
چل رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اپنی بیٹی کے گھر پر. کس کے گھر پر جا رہے؟ بیٹی کے گھر پر. حدیث پاک میں لکھا فطرق البابا، بیٹی کے گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بیٹی نے پوچھا کون؟ باہر جواب آیا کون؟ محمد الرسول اللہ. بس پورا گھر خوش ہو گیا. ارے بھائی گھر خوش ہو گیا کہ باہر بھی ٹھنڈک، اب تو گھر میں بھی. کون آ گئے؟ آقا محمد الرسول. حضرت علی گھر میں تھے، جلدی سے دروازہ کھولا اور السلام علیکم یا رسول اللہ، آئیے آئیے اندر آئیے. ہمارے نبی اندر باہر ہی کھڑے. کہا میں اندر نہیں آؤں گا، یہ دیکھو کتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، آپ لوگ باہر آ جاؤ، آپ لوگ جتنے گھر میں سب لوگ باہر آ جاؤ. اب میرے دوستو ہمارے نبی کا حکم تھا تو آپ کو معلوم ہے گھر کے باہر وہ چبوترا ہوتا ہے، گھر کے باہر وہ صحن ہوتا، ہم لوگ اوٹلا کہتے ہیں بھائی. گھر کے باہر جو اوٹلا ہوتا ہے نا، اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور یہ پورا گھر باہر آ گیا. گھر میں کتنے آدمی؟ 4. حضرت علی، حضرت فاطمہ اور 2 ننھے منھے بچے، حضرت حسن اور حضرت حسین، چاروں کے چاروں باہر آ گئے. اب وہ اوٹلا جو تھا، اس اوٹلے کے اوپر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلتے. ہمارے نبی نے کہا علی تم ادھر بیٹھ جاؤ. علی کو کہاں پر بٹھایا؟ دائیں طرف. فاطمہ بیٹی ہے، تم ادھر بیٹھ جاؤ. بھائی مرد کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے، عورت کا مرتبہ تھوڑا کم. علی کو کہا تم میرے دائیں بیٹھ جاؤ، فاطمہ کو کہا بائیں بیٹھ جاؤ. تو وہ ننھے منھے بچے پوچھتے ہم کہاں بیٹھے؟ اس لیے کہ یہاں تو ابا بیٹھ گئے، یہاں اماں بیٹھ گئی، تو ہم کہاں بیٹھے؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا حسن تو یہاں پر بیٹھ جا، حسین تو یہاں پر بیٹھ جا. اپنے گود میں بٹھا دیا. حضرت حسن کو دائیں گود میں بٹھا دیا، حضرت حسین کو بائیں گود میں بٹھا دیا. اب میرے دوستو بتاؤ کہ ہوا بھی ٹھنڈی چل رہی اور لوگ بھی تو بڑے مبارک بیٹھے ہیں. بھائی ان سے بڑھ کر کوئی بیٹھا ہوگا. یہاں کون ہے؟ علی. بھائی یہاں کون ہے؟ علی، جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی فکر مت کر، جنت میں تیرا محل تیار ہو چکا ہے. ارے کہا تھا نا علی کے بارے میں. یہاں کون بیٹھی ہے؟ فاطمہ، جن کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا تھا جنت کی عورتوں کی سردارن اور امیرن بنے گی تو فاطمہ بنے گی. سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور گود میں کون بیٹھے ہیں؟ حسن اور حسین، نبی کے وہ پیارے نواسے کہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما. جنت کے جوانوں کے سردار کون بنیں گے؟ مطلب پورے جنتی لوگ بیٹھے ہیں. ہاں، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے ابھی تو سب بیٹھے. ہمارے نبی نے اپنی چادر نکالی. بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر تھی، کالی چادر، جس کو کہتے کالی کملی. ارے کہتے نا کالی کملی. وہ ہمارے نبی کی لمبی چادر تھی، وہ ہمارے نبی نے نکالی اور اس طریقے سے سب کو اڑا دیا. ہاں، آپ نے اپنے سر مبارک پر رکھا اور اس طریقے سے چادر کو کر دیا. تو علی بھی، ارے کون؟ علی بھی چادر میں، فاطمہ بھی چادر میں، حسن حسین بھی. چادر بھی کس کی؟ نبی کی. بھائی چادر بھی کس کی؟ اور وہ چادر جس کا ذکر تو قرآن میں بھی ہوا ہے. بھائی چادر کا ذکر ہوا نا قرآن میں. بھائی نبی کی چادر کا ذکر کس میں ہوا؟ قرآن میں. اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے کالی کملی والے میرے محبوب. کون سی کملی والے؟ تو یہ چادر کا ذکر تو قرآن میں بھی ہوا ہے. اب ہمارے نبی نے وہ کالی چادر بس کملی اڑا دی. علی بھی چادر میں، فاطمہ بھی چادر میں، حسن بھی چادر میں، حسین بھی چادر میں، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے. بھائی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلتے ہو اور نبی کی ٹھنڈی ٹھنڈی چادر ہو تو بتاؤ اندر کتنا لطف آتا ہوگا. ہمارے نبی نے اسی وقت کہا کہ چلو ذکر شروع کرو، ذکر شروع کرو. بھائی میں بھی کہتا ہوں بھائی ذکر شروع کرو. کیا شروع کروایا؟ کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. دیکھو ذکر ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے. اور ہمارے نبی نے علی کو کہا اے علی ذرا چادر ہٹا کے اوپر دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے. ہمارے نبی تو بیچ میں، یہاں کون ہے؟ علی کو کہا چادر ہٹا کے دیکھو. فاطمہ کو گئے بیٹی ذرا چادر ہٹا کے دیکھ. دونوں نے جب چادر ہٹا کے دیکھا تو دونوں کی زبان پر سبحان اللہ. اے میرے نبی چادر ہم نے اوڑا ہے اور چادر کی چمک آسمان پر پہنچی ہوئی ہے. چادر تو ہم نے اوڑا ہے اور چادر کی چمک آسمان پر پہنچی ہوئی ہے. تو ہمارے نبی نے کہا یہ چادر کی چمک بھی ہے اور ہمارے کلمے کی بھی چمک ہے. یہ چادر بھی چمک رہی ہے اور
اور ہمارا کلمہ بھی چمک رہا ہے. چلو پھر ذکر کرو. پھر ذکر کرنا شروع کیا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب میرے دوستوں سننا، جو اصل بات مجھے بتانا، جیسے سب نے ذکر شروع کیا آسمان سے آئے فاطمہ ذکر کر رہی، حسن حسین ذکر کر رہے، لا الہ الا اللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ٹھہر جاؤ، اللہ کے رسول ٹھہر جاؤ. بس جبرائیل کی آواز آئی. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی اور جبرائیل میں دوستی، ارے ٹھیک ہے نہیں دوستی، ارے جبرائیل اور نبی میں دوستی تھی نا، کتنی پیاری دوستی تھی کہ ایک مرتبہ نبی نے کہا، اے جبرائیل میں تو تیرا انتظار کرتا رہتا ہوں کہ تو کب آوے. تو جبرائیل نے کیا کہا، میں بھی انتظار کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کب مجھے آپ کے پاس بھیجے. دونوں کی دوستی کیسی تھی؟ پکی دوستی تھی کہ نہیں؟ پکی دوستی تھی. قرآن کریم نے بھی کہا پکی دوستی. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. جبرائیل نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ آپ ہی کے پاس رہو، لیکن میں بھی تو کسی کے آرڈر کے اندر رہتا ہوں. کس کے آرڈر میں رہتا ہوں؟ تو وہ جب بھیجتے ہیں تب آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن جی چاہتا ہے آپ کے پاس ہی رہوں. اور نبی کہتے میرا جی چاہتا ہے تو میرے پاس ہی رہے. تو جبرائیل اور نبی میں دوستی تھی. اب ذکر ہو رہا تھا، کون آ گئے؟ ارے کہو نا واقعے پر آ جاؤ. کون آ گئے؟ جبرائیل. جبرائیل نے آ کر کیا کہا، قف یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ٹھہر جاؤ، اسٹاپ، ٹھہر جاؤ. ہمارے نبی ٹھہر گئے. تو ہمارے نبی ٹھہر گئے. یہ چادر کو ہٹایا، میں چادر کو ہٹایا، کہا جبرائیل تم کیوں آ گئے؟ یعنی دونوں میں دوستی تھی نا. کہا تم کیوں آ گئے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اگر آپ اجازت دو تو میں بھی چادر میں آ جاؤں. اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں بھی کہاں پر آ جاؤں؟ آپ کی یہ کالی کملی کو اور تھوڑا پھیلا دو، میں بھی اسی چادر میں آنا چاہتا ہوں. تو ہمارے نبی نے کہا نا یہ چادر میں نہیں، تو نے مجھ پر کون سا احسان کیا کہ تو اتنی اچھی چادر میں آئے گا؟ بھائی ہمارے نبی نے ہنستے ہنستے مسکراتے ہوئے پوچھا، اے جبرائیل تو نے کون سا بڑا احسان کیا کہ تو میری چادر میں آیا؟ تو جبرائیل نے بہت اچھی بات کہی، کہا کہ احسان کی بات تو میں نے احسان کیا. جبرائیل علیہ السلام کہتے کہ میں نے آپ پر احسان کیا. تو ہمارے نبی چوکے، چادر مبارک کو ہٹایا، کہا جبرائیل تو نے کون سا احسان مجھ پر کیا؟ تو کہا کہ پوچھو تمہاری بیٹی فاطمہ کو. فاطمہ بیٹھی تھی نا، کہا پوچھو تمہاری بیٹی فاطمہ کو پوچھو، یہ گھر میں چکی چلاتی ہے. بھائی فاطمہ گھر میں چکی چلاتی 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 تھک جاتی ہے. پوچھو فاطمہ کو کہ چکی چلاتے چلاتے تھک جاتی ہے، ہاتھ ہٹا دیتی ہے، لیکن پھر بھی گھنٹے گھنٹے چکی گھومتی رہتی ہے، چکی گھومتی رہتی ہے. پوچھو فاطمہ کو وہ جو چکی گھومتی ہے وہ کون گھماتا؟ وہ میں خود آ کے گھماتا ہوں. جبرائیل نے کہا میں آتا ہوں تمہاری بیٹی کے گھر اور چکی گھماتا ہوں. کیوں؟ ہمارے نبی نے فاطمہ کو پوچھا، فاطمہ صحیح ہے؟ تو فاطمہ نے کہا صحیح تو ہے، لیکن آج راز کھلا، اس لیے کہ میں تو چکی چلا کے تھک کے بیٹھ جاتی تھی، لیکن میں دیکھتی تھی کہ چکی تو کئی گھنٹے تک گھومتی ہے. آج معلوم ہوا کہ وہ چکی کون گھماتے ہیں؟ حضرت جبرائیل گھماتے. تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ تو ایک احسان ہوا، دوسرا احسان بھی سنو. یہ تمہارے جو دو ننھے منھے بچے بیٹھے، نواسے بیٹھے، کون؟ حسن اور حسین. پوچھو جب یہ جھولے میں رہتے تھے، یہ جھولے میں رہتے تھے اور روتے تھے اور فاطمہ کام میں ہوتی تھی، تو جھولا جھلانے کے لیے میں ہی تو آیا کرتا تھا. اللہ مجھے بھیجتا تھا کہ میرے نبی کے نواسے روتے ہیں، فاطمہ کام کر رہی، تو جا کے جھولا جھولا. پوچھو فاطمہ کو، وہ کام کرتی تھی اور جھولا جھولتا تھا، وہ جھولا جھولانے والا میں ہی تو ہوتا تھا. میرے دوستو اندازہ لگاؤ کتنی شان ہوگی حسن اور حسین کی. ان کا جھولا جھولانے کے لیے کون آتے تھے؟ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقت یا جبرائیل. ہمارے نبی نے کہا جبرائیل تو نے سچ کہا، چل آ جا تو بھی چادر میں آ جا. وہ چادر جو تھی نا، کہا جبرائیل کو کہا تم بھی چادر میں. اب سننا میرے دوستو کتنی پیاری بات. حضرت جبرائیل بھی کہاں پر آ گئے؟ لیکن کہاں بیٹھے؟ یہاں کون بیٹھے؟ علی. یہاں کون بیٹھے؟ فاطمہ. یہاں کون ہے؟ حسن. یہاں کون ہے؟ حسین. تو یہ کہاں بیٹھے؟ تو ہمارے نبی نے کہا اجلس ورائی، تو میرے پیچھے بیٹھ جائے. جبرائیل کو کہاں بٹھا دیا؟ پیچھے. چادر کو پیچھے سے لمبا کر دیا اور جبرائیل کو پیچھے بٹھا دیا. اور جبرائیل اس طرح بیٹھے، حدیث پاک میں لکھا جبرائیل اس طرح بیٹھے کہ جبرائیل کا سینہ اور نبی کی پیٹھ آپس میں مل گئی. ارے کہو سبحان اللہ، کتنا پیارا نبی کا مرتبہ ہوگا. جبرائیل کا سینہ اور نبی کی
پیٹھ، بھائی کوئی میرے پیچھے بیٹھے گا تو اس کا سینہ میری پیٹھ کے ساتھ بس جبرائیل بیٹھ گئے اور پھر چادر کو آگے بڑھا دیا، اوڑھ لیا چادر کو اور سب نے پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ بڑی دیر تک ذکر چلتا رہا، جب ذکر ختم ہوا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ بھائی جبرائیل نے کہا کہ میں کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ اب سننا میرے دوستو حدیث، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب حضرت جبرائیل کہاں چلے گئے؟ ارے زور سے کہو نا میرے بھائیوں، کہاں چلے گئے؟ اب آسمان پر جیسے گئے، سننا، ابھی تو جبرائیل آسمان پر پہنچے، اللہ جل جلالہ کی آواز آئی، اللہ کی آواز، اللہ جل جلالہ کی آواز آئی، قف یا جبرائیل، اے جبرائیل ٹھہر جاؤ، ایک قدم آگے نہیں، ایک قدم پیچھے نہیں، ایک آواز آئی، جبرائیل ٹھہر گئے۔ بھائی بڑھیں گے آگے، اب ہمت بڑھنے کی، جبرائیل ٹھہر گئے۔ جیسے جبرائیل ٹھہر گئے، اللہ تعالیٰ کی دوسری آواز آئی، جتنے فرشتے ہیں سب حاضر ہو جاؤ، جتنے فرشتے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی تسبیح میں، سب اپنا کام چھوڑ دو، سب ادھر حاضر ہو جاؤ۔ میرے دوستو اللہ اکبر، کتنے فرشتے ہوں گے؟ سب کے سب فرشتے آ گئے، جبرائیل بھی ٹھہرے ہیں، تمام فرشتے ٹھہر گئے، اور اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم، میرا جلال کی قسم، تمام فرشتے میں حکم دیتا ہوں، تمام کے تمام فرشتوں میں حکم دیتا ہوں، جبرائیل کے سینے کو چوم لو۔ جبرائیل کے سینے کو کیوں؟ ہمارے اللہ نے فرمایا اے تمام فرشتوں جبرائیل کے سینے کو چومو، اس لیے کہ یہ سینہ میرے پیارے نبی کی پیٹھ مبارک سے لگ کے آ چکا ہے۔ یہ سینہ کہاں لگا ہوا تھا؟ میرے نبی کی پیٹھ مبارک سے لگا تھا، اس لیے یہ جبرائیل کا سینہ بہت پیارا ہے، تم چومو گے میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ تمام فرشتوں نے جبرائیل کے سینے کو چوما، اللہ نے فرمایا اے فرشتوں میں تم سے راضی ہو گیا، اور جبرائیل میں نے تم کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ سردار تو تھے ہی، لیکن پھر کہا میں نے تم کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا سینہ کہاں لگ کر آ گیا؟ میرے محبوب کی پیٹھ مبارک سے لگ کر آ گیا۔ میرے موٹا وراچا کے بھائیوں، جبرائیل کا سینہ نبی کی پیٹھ سے لگا تو جبرائیل کا سینہ پیارا ہو گیا۔ میرا اور آپ کا چہرہ نبی کے چہرے سے لگ جائے تو پیارا نہیں بن جائے گا؟ ارے بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ایمان سے کہو بھائی، ایمان سے کہو، اللہ کو حاضر نازل مان کر کہو، جبرائیل ایک فرشتہ ہے، ان کا سینہ جب نبی کی پیٹھ سے لگے تو وہ سینہ پیارا ہو جائے۔ میرے جیسا نالائق اور آپ لوگ اگر ہم سب مل کر اپنا چہرہ نبی کے چہرے پر قربان کرے تو اللہ بھی کہے گا یہ چہرے کو میں نے بھی جنتی بنا دیا ہے۔ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن میرے دوستو، یہ داڑھی رکھنا جو ہے نا، یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو جنت کا ٹکٹ پسند، تو جنت نہیں تو کیا پسند ہے؟ دو ہی چیزیں، جنت اور ہے تیسری کوئی چیز ہے تو بتاؤ، جنت یا یہ جنت کا ٹکٹ؟ یہ نہیں تو جنت کا ٹکٹ نہیں، اور جب ٹکٹ نہیں تو کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ کہتے ہوئے ڈر لگتا کہ نہیں لگتا؟ ارے جن کی داڑھی نہیں ہے میں ان کو پوچھتا ہوں، کہتے ہوئے جھٹکا لگتا کہ نہیں لگتا؟ تو بیکار جھٹکا کیوں لگاتا؟ ٹکٹ لے لے، مفت میں ملتا ہے، بلکہ ٹکٹ جب ہٹاتا ہے تو خرچ ہوتا ہے، اور ٹکٹ جب ہے تو مفت میں ملتا ہے۔ ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے زور سے کہو نا، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ لیکن افسوس اس بات کا میرے دوستو، لمبے لمبے بیان سننے کا بڑا شوق، بیان رکھنے کا بڑا شوق، لیکن میرے دوستو شریعت پر جو آج میں نے ابھی کوسمبا، ابھی کل جمعہ تھا نا، کل جمعہ میں کوسمبا میں تھا، میں نے کوسمبا والوں کو ایک بات کہی، بہت سارے بھائی جمع تھے کوسمبا میں نے کہا اور ہمارے کوسمبا میں مولانا جیوا صاحب ہے، وہ مجھے کہتے ہیں مولانا آپ آتے ہیں نا تو یہاں کے سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آج سب کو جمع ہونے تو میں نے سب کو پوچھا بھائی نبی سے محبت ہے؟ بھائی نبی سے محبت ہے؟ کیا کہیں گے سب لوگ؟ آپ لوگوں کو بھی پوچھوں گا کیا کہو گے؟ ہاں میں کہوں گا ہاتھ اٹھاؤ، تو آپ لوگ ہاتھ بھی اٹھائیں گے؟ ارے اٹھائیں گے۔ میں نے وہاں کوسمبا میں سب کے پاس ہاتھ اٹھوائے، سب نے جب ہاتھ اٹھائے تو میں نے کہا کہ دیکھو محبت تو ہے، اور نبی سے محبت کرنا چاہیے، اور نبی سے محبت کرنا فرض ہے۔ بھائی نبی سے محبت کرنا
जैसे नमाज पढ़ना फर्ज, ज़कात देना फर्ज, हज करना फर्ज, रोजे रखना फर्ज, इसी तरह नबी से मोहब्बत करना, कसम अल्लाह की मोहब्बत करना फर्ज है। कोई नमाज का इनकार करे तो काफिर है, कोई नबी की मोहब्बत का इनकार करे वो भी काफिर है। मोहब्बत करना फर्ज। हाँ मेरे दोस्तों, मोहब्बत नहीं करेंगे, कसम खुदा की नबी से मोहब्बत नहीं करोगे ना, मेरा और आपका ईमान कभी पूरा नहीं होगा। मोहब्बत करना, लेकिन मोहब्बत क्या डेफिनेशन क्या है? मोहब्बत किसको कहते हैं? किसको कहते हैं भाई मोहब्बत किसको कहते हैं? क्या मोहब्बत इसको कहते हैं कि मैं जबान से कहूं हे प्यारे नबी आपसे बहुत मोहब्बत है, हो गई मोहब्बत, हो गई मोहब्बत, हो गई। मैंने वही बात कही कि शैतान ने हमको ऐसा धोखा दिया, जो मोहब्बत में करने के काम है वो छुड़ा दिया, और न करने के काम। अभी ये रबीउल अव्वल का महीना, ये रबीउल अव्वल का महीना गया ना, उसमें क्या हुआ था? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहो ना क्या हुआ? विलादत भी हुई, वफात भी रबीउल अव्वल। तो आपने देखा होगा सूरत में, मैं सूरत में जा रहा हूं बयान करने के लिए, जा रहा हूं, एक रास्ते से गुजरा, ओ सब जगह लाइट लगाई जा रही है। अरे गवर्नमेंट की लाइट तो है, फिर उसी हरी और लाल और पीली ये सब लाइट लगाई जा रही है। ओ देखो लाइट लगाई जा रही है। तो मैंने किसी से पूछा कि ये क्या? तो कहा 1.5 लाख का खर्च हुआ है। कितना? 1.5 लाख का खर्च हुआ लाइट लगा। एक मुझे मेरा दोस्त दिख गया जो अक्सर बयान में आता, मैंने कहा भाई तू इधर आ, वो भी लाइट लगा रहा था। मैंने कहा इधर इधर नीचे, वो नीचे आया। मैंने कहा कि ये लाइट क्यों लगा रहे? ये लाल हरी पीली ये सब इतनी खूबसूरत खूबसूरत चारों तरफ लाइट क्यों लगा रहे? तो वो बेचारा शर्मा के कहता कि कारी साहब क्या तुमको मालूम नहीं वो नबी की विलादत हुई तो नबी की मोहब्बत में लगा रहे। किस में लगा रहे? नबी की मोहब्बत में लगा रहे। मैंने कहा अच्छा, नबी की मोहब्बत में लाइट लगाया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बड़ी प्यारी बात है, नबी की मोहब्बत में तो खुशी मनाता। लेकिन मुझे ये बता, वो तो चूंकि मेरे अक्सर बयान में आता, मैंने उसको कहा आज फजर पढ़ा? उसको मैंने पूछा आज फजर पढ़ा? तो कहा कि नहीं। मैंने कहा वहां मोहब्बत कहां चली गई थी? फिर अब वो जवान था, चेहरे पे दाढ़ी। मैंने कहा तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं कहे? तो बेचारा गर्दन झुका के कहता कारी साहब नहीं। मैंने कहा वहां मोहब्बत कहां चली गई? मैंने कहा तेरी वो पहना हुआ था जीन्स, मैंने कहा ये तेरी टखनों के नीचे पटलून जा रही है, ये यहां नबी की मोहब्बत कहां चली गई? मैंने कहा तेरे घर में टीवी? तो कहा हाँ। मैंने कहा वहां नबी की मोहब्बत कहां चली गई? तो मतलब मेरे दोस्तों, नबी की मोहब्बत लाइट लगाने में, मैंने कहा वो बुझा दे, वो बुझा दे, और मोहब्बत की लाइट यहां जला दे, खुदा जन्नत नसीब करेगा। लाइट बाहर नहीं जला करती मोहब्बत की, लाइट मोहब्बत की कहां जलती है? दिल में। किसी को बीवी से मोहब्बत है तो बाहर लाल बत्ती जलाता है, हरी बत्ती जलाता है। भाई क्यों जलाता? कहा मैं मेरी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। तो नबी के साथ खेल, बीवी के साथ खेल पसंद नहीं। अरे बीवी से मोहब्बत करता तो बाहर भी लाल पीली हरी बत्ती लगा दे कि भाई ये मोहब्बत करता, उसकी खुशी की बत्ती है। अरे वो बत्ती जलाने से क्या फायदा? ये दिल में नबी के इश्क की आग लगा दे, अल्लाह तुझे जन्नत नसीब करेगा। भाई मोहब्बत तो यहां होती है ना, भाई मोहब्बत तो यहां होती है। अब नमाज नहीं पढ़ते, फजर की नमाज नहीं पढ़ते। ये यहां भी मेरे बहुत से मोटा वराचा के जवान बैठे होंगे जो फजर की नमाज नहीं पढ़ते। अरे मेरे दोस्तों कैसे नहीं पढ़ता नमाज? कम से कम इतना तो सोच ले, इतना सोच ले कि मेरे नबी ने कहा था जो नमाज नहीं पढ़ेगा ऐसा लगता है मेरे दिल पे वो हमला करता है। तो रोजाना सुबह में नबी के दिल पे हमला करता और फिर शाम को कहता ना नबी मैं तो बहुत प्यार करता। कयामत में नबी कहेंगे तेरे से बढ़कर धोखेबाज मैंने किसी को नहीं देखा था। नाम मेरा लेता था, काम किसी और का करता था। सही है ना? नाम मेरा लेता है और काम किसी और का। आज नाम कहो भाई नबी से मोहब्बत, अभी मैं आपके पास हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन मुझे यकीन है मैं मोटा वराशा में कहूंगा नबी से मोहब्बत करते हो, आप लोग हाथ उठाओगे। अरे उठाओगे कि नहीं उठाओगे? अल्लाह से डरते हो, हाथ उठाओगे। नाम अल्लाह मोहम्मद का और काम ये नमाजों पे नमाजें जा रही है, अल्लाह अकबर कबीरा जा रही कि नहीं जा रही? हम लोग तो ऐसे ऐसे गुनाह करते हैं, अल्लाह हिफाजत करे। गीबत करते कि नहीं करते? अरे गीबत करते कि नहीं? कौन है जो गीबत से बचा है भाई? कौन है जो गीबत से बचा? गीबत किसको कहते हैं? बैक बाइटिंग। अंग्रेजी वाले क्या कहते हैं? बैक बाइटिंग। अरबी वाले कहते हैं गीबत। उर्दू वाले कहते हैं पीठ के पीछे किसी की बुराई करना। करते हो नहीं करते हो? ये हमारे जवान ओटले पर बाहर क्यों बैठते?
آپ کے موٹا وراچا میں بیٹھتے نہیں بیٹھتے مجھے نہیں معلوم بھائی، میں تو آیا کھایا اور ادھر آپ کے سامنے بیٹھ گیا. میں کبھی کسی کو جگہ جا کے نہیں پوچھتا، کسی جگہ جا کے نہیں پوچھتا کہ میں کیا بولوں. میں تو یہ سوچ کے ہی نہیں آتا کیا بولوں. کرسی پر بیٹھا اللہ جو بلایا وہ بولوں، اس لیے کہ زبان میری ہے، کلام تو اللہ کا ہے. تو میرے دوستوں لیکن ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ اوٹلے پر ہمارے جوان کیوں بیٹھتے؟ کیوں؟ اللہ اکبر، یہ جوان ہاں، نہ کمانے کا نہ دھمانے کا، نہ دنیا کا نہ دین کا. ہمارے جوان کو دیکھو، نہ کمانا، 35 سال کی عمر ہو گئی، 30 سال کی عمر ہو گئی، ابھی تک ماں کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھلا نہ سکا، باپ کو 1 روپیہ کما کے دے نہیں سکا، اور باہر بیٹھا ایسا معلوم ہوتا پورے گاؤں کا منسٹر بیٹھا ہے. وہ بی بی سی لندن سننے کی ضرورت نہیں، اس کا بٹن دبا یہ بی بی سی بولے گا. ابھی پورے موٹا وراچا کی خبر ابھی تجھے دے دے گا. اس نے یہ گناہ کیا، وہ لڑکی کو لے کے بھاگا، وہ لڑکی کو ستایا، اس نے مولانا نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا. ارے اللہ کے بندے سب نے کیا، تو نے کیا کیا وہ تو بتا. اور ابھی تو کیا کر رہا ہے؟ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے؟ ابھی کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو؟ یہ ہمارے جوان 2 بجے 2:30 بجے تک باہر بیٹھے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں نہ دنیا کے، نہ دین کے، نہ اوڑھنے کے اور نہ پاتھرنے کے. ایسے ہمارے جوان ہیں. کچھ کام نہیں کرتا. میں بھائی موٹا وراچا کے بارے میں نہیں کہتا، ایک عام بات کہہ رہا ہوں. ہمارے بہت سے جوان، دنیا کا کوئی نالج ان کے پاس نہیں، دنیا کا کوئی نالج ان کے پاس نہیں. ان کو سورت کے ریلوے اسٹیشن پر بھیجو تو ریزرویشن فارم بھرنا بھی نہیں آتا ہے. ہمارے جوان کو سورت کے ریلوے اسٹیشن پر بھیجو، یوں دیکھے گا اور کہے گا اس میں کیا لکھنے کا. اور گاؤں میں تو ایسا گھومتا جیسا گاؤں کا منسٹر گھومتا. کمانے کا نہیں، دھمانے کا نہیں، نہ دنیا کا نہ دین کا، اور جیب میں 15,000 کا موبائل. اوہو، لاکھوں کا کاروبار کرتا ہوگا. 15,000 کا موبائل جیب میں. اللہ اکبر. کیا قیامت میں یہ لوہے کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ یہ لوہا آگ میں ڈال کے تپایا جائے گا، اور اس وقت جب جیب میں رکھا جائے گا نا تو سینہ جلے گا. ارے دینا پڑے گا کہ نہیں بھائی؟ کیوں جیب میں موبائل کیوں رکھتا؟ موبائل وہ رکھے جو دین کا کام کرے، دنیا کا کام کرے، کچھ لکھنا پڑھنا جانتا ہو. تو انگوٹھا چھاپ، نہ دین کا نہ دنیا کا. تو یہ جیب میں 15,000 کا موبائل، اور جہاں 4-5 آدمی جمع ہو گئے تو موبائل نکالا، زور سے بات کرتا. مجھے کسی نے پوچھا مولانا یہ کیا کرتا؟ میں نے کہا جبرائیل کا فون آیا ہے بھائی کے اوپر. صحیح میرے دوستو، یہ ہمارے جوان کیا کرتے میرے دوستو؟ اللہ کے واسطے کچھ تو سمجھو میرے دوستو. اگر ہم نہ بنے، اپنی اولاد کو بنانے کی فکر کریں گے بھائی انشاءاللہ. بناؤ. میں تو کہتا ہوں دنیا کی تعلیم سکھاؤ، دین کی تعلیم سکھاؤ، لیکن کچھ تو سکھاؤ. انگوٹھا چھاپ خود بھی اور بچہ بھی، کیا فائدہ ہوگا میرے دوستو؟ ہاں سچ بتانا. ہم تھوڑا سروے کرے کہ ہمارے پاس دنیا کی ڈگری والے کون ہیں موٹا وراچا میں. دنیا کی ڈگری والے ڈاکٹر، وکیل، بیرسٹر، آرکیٹیکٹ، لائر کون ہے؟ گنے چنے. 99% نہیں، 1% ملے گا. کتنا پرسنٹ ملے گا؟ 99% نہیں. پھر کہو کہ چلو یہ ہٹاؤ، دین والے حافظ کتنے، قاری، عالم، مفتی، محدث، مفسر. 1% وہ ملے اور 99%. اس لیے میرے دوستو یہ اچھا نہیں ہے. بیٹھے میرے دوستو باپ کو دیکھتا ہے کہ مسجد میں جاتا اور بیٹا اوٹلے پر بیٹھا ہے. چچا کو دیکھا وہ مسجد میں گیا، یہ اوٹلے پر بیٹھا. باپ کھیت میں جاتا ہے، دکان پہ کمانے جاتا، اور یہ کرکٹ کھیل رہا ہے. ہمارا جوان کرکٹ میں لگا ہوا ہے. میں پوچھتا ہوں کرکٹ میں کیا ملا تجھے آج تک؟ ارے کہو نا کیا ملا؟ 2-4 آدمی نے تعریف کی ہوگی، تیری بیٹنگ بہت اچھی، تیری بالنگ بہت اچھی. اتنا 2-4 آدمی نے کہا ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں ملا. اور یہ جو تعریف ہوتی نا، یہ لوگ جو تعریف کرتے نا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ کاغذ کا پھول ہے جس میں کبھی خوشبو نہیں آتی ہے. میرے دوستو یہ بہت اچھی بات ہے. ہم لوگ بھی کبھی بیان کرتے نا تو بہت سے لوگ تعریف کرتے ہیں، مولانا وہ ہارو بیان کی دوں. میں فوراً حضرت تھانوی کی بات یاد کرتا ہوں، یہ کاغذ کا پھول ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں. وہ ایک بار کہہ دے گا کہ تو نے اچھا کیا تو بیڑا پار ہو جائے گا. وہ جب تک نہیں کہے گا یہ چیخنا چلانا سب بیکار ہے. بھائی بیکار ہے کہ نہیں بیکار ہے؟ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں میرے دوستو، دیکھو خیر اب میں بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات بتاؤں میرے دوستو. دیکھو آپ کی برکت سے ایک واقعہ یاد آیا، آپ کہو تو بتا دوں نا. اور وہ واقعے کا مطلب یہ کہ میرے دوستو آج ہم لوگ گناہ کر رہے ہیں. ارے موٹا وراچا کے جوانوں گناہ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ میں آپ کو نہ کہوں تو میرے بارے میں کہوں، ہم لوگ گناہ کر رہے کہ نہیں؟ زنا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا میرے دوستو، بہت زنا ہو رہا.
जीना हो रहा, आंखों का जीना, कान का, ये मोबाइल फोन में घंटी नहीं बज रही है। क्यों नहीं घंटी बज रही? घंटी नहीं बज रही, गाने बज रहे। लग करो, मैं तो कितने जवान को फोन करता हूं, फोन करो तो मैं सोचूंगा घंटी बजेगी, तो गाना चालू हो गया, गाना चालू हो गया। मैं तो उसको कहता हूं कि देख मैं गाना सुना, कयामत में मेरा जवाब भी तू ही दे देना। क्या है मेरे दोस्तों ये गाना? तो गानों का सुनना ये कान का जीना, कान का जीना। आंखों से लड़कियों को, ये हमारे जवान लड़कियों को बहुत छेड़ते, औरतों को छेड़ते कि नहीं छेड़ते? अरे मेरे दोस्तों, अपने घर में बीवी है लेकिन घर की बीवी नहीं अच्छी लगती, दूसरी औरतें अच्छी लगती। ये जीना का बाजार गर्म हो रहा, औरतों को छेड़ा जा रहा, लड़की को। और फिर क्या करता? होटले पे आकर बैठ के हाथ पे ताली बजाकर कहेगा, अरे तूने वो काम नहीं किया, मैंने 5 मिनट में कर दिया। अल्लाह अकबर। गुनाह किया और सीना जोरी। अरे जब गुनाह किया था अल्लाह ने छुपा दिया था, तूने आके आउट किया, अब अल्लाह जब आउट करेगा तो मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहेगा। सही मेरे दोस्तों, ये हो रहा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि गुनाह हो जाए, गुनाह हो जाए, भाई करना तो नहीं, हो जाए। उसके लिए एक वाकया बता के बात खत्म करता हूं मेरे दोस्तों। भाई सब अमल करोगे नहीं इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों लिखा है कि एक सहाबी, शायद आपने कभी नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, लेकिन बड़े अजीब बड़े प्यारे सहाबी है। उनका नाम है हजरत अबू मिहजन। क्या नाम है? हजरत अबू मिहजन, मिहजन रदी अल्लाह ताला। इनके बारे में लिखा शराब पीते थे। क्या करते थे? शराब पीते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में शराब पी, पकड़े गए, सजा दी, फिर शराब की सजा दी गई। फिर किसका जमाना आया? हजरत अबू बकर का जमाना आया, उनके जमाने में भी शराब पी, सजा 80 कोड़े। कितने कोड़े खाए? हजरत अबू मिहजन। अब किनका जमाना आ गया? उमर का रौब दबदबा। अरे उमर का तो रौब दबदबा था कि नहीं? अल्लाह अकबर। हजरत उमर का रौब दबदबा। लेकिन जिसको शराब की आदत लगी हो तो छूटना बहुत मुश्किल है। यह हजरत अबू मिहजन ने हुजूर के जमाने में शराब पी, फिर अबू बकर के जमाने में शराब पी, अब उमर फारूक का जमाना आया और शराब पी, और शराब पी और पकड़े गए। और किनके पास पहुंच गए? हजरत उमर के पास। अब हजरत उमर का रौब दबदबा जलाल, हजरत अबू मिहजन कांपने लगे। हजरत उमर ने कहा 80 कोड़े मारो। जब 80 कोड़े मारे तो हजरत उमर ने कहा 80 कोड़े मार लिए, इनको रस्सी से बांध दो, मस्जिद नबवी के बाहर रस्सी से बांधो, सुबह शाम की रोटी इनके सामने रख दो, इनको इस्तिंजा करना हो तो करवा दो, इनको नमाज के वक्त में रस्सी खोलो, फिर वापस रस्सी बांधो। 2 आदमी को चौकीदार की तरह रखा, एक दाएं एक बाएं। और क्या कहा कि नबी के जमाने में शराब पी, कोड़े पड़े, अबू बकर के जमाने में शराब पी, कोड़े पड़े। उमर ने कहा मेरा जमाना है, मैंने भी कोड़े मारे, लेकिन अब मुझे लगता तू सुधरेगा नहीं। उमर ने कहा मुझे लगता अबू मिहजन तू सुधरेगा नहीं, इसलिए ये मस्जिद नबवी के बाहर रस्सी से बांध देता हूं, इसी में बंधा रहेगा, जब मुझे यकीन होगा तब छोड़ूंगा, वरना इसी में मर जाना। किसने कहा? हजरत। और हजरत उमर के फैसले को कोई टाल सकता? बस फौरन रस्से से बांध दिया गया। एक आदमी इधर खड़ा, एक आदमी इधर खड़ा, चौकीदारी हो रही, सुबह शाम की रोटी पहुंचाई जाती, इस्तिंजे के लिए रस्सी खोली जाती, नमाज के लिए खोली जाती, फिर रस्सी में बांध दिया जाता। अब ये तो रस्सी में बंधे हुए, यहां हजरत उमर अपने काम में, और हजरत उमर को सफर करना पड़ा रूम की तरफ। कहां सफर करना है? रूम के किसी इलाके में सफर करना है। तो हजरत उमर ने सहाबा को तैयार किया, चलो चलो मेरे दोस्तों। 40,000 सहाबा को लेकर चले गए उमर। कहां चले गए? रूम। और ये कहां पर है? अरे कौन? अबू मिहजन का है, रस्सी में बंधे हुए 2 चौकीदार के साथ, और हजरत उमर तो चले गए। भाई हजरत उमर को तो कितना काम, 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते थे। 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते थे। उमर 40,000 के लश्कर के साथ कहां चले गए? रूम। अभी रूम पहुंचे होंगे, वहां तक ये तो रस्सी में बंधे हुए। तो भाई बताओ महीना 2 महीना गुजर गया कि नहीं गुजर गया? लेकिन रस्सी में बंधे हुए, और वो हजरत उमर रूम में। और रूम से मदीना खबर आ रही कि उमर हार रहे, उमर भी हार रहे, 40,000 भी हार रहे, और मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। हाँ खबर आई, और हजरत उमर की खबर आई कि मदीने से मदद भेजो। भाई मदीने से मदद भेजो। इनको खबर मिली, कौन? हजरत अबू मिहजन। इनको खबर। दूसरा होता, मेरे जैसा होता तो क्या कहता? मेरे जैसा होता कहता वो उमर वहां मरे तो अच्छा है, मुझे 2 महीने तक बांध के रखा ना, खुदा ने उसको वहां बांधा, ऐसा कहता कि नहीं? हजरत अबू मिहजन के कान में खबर आई, कहा कि मेरा उमर देखो 2 महीने तक रस्सी में बंधा हुआ, क्या कहता? मेरा उमर, मेरा अमीरुल मोमिनीन और मेरे भाई सब मारे जा रहे, अरे मुझे छोड़ो, मैं चला।
مجھے چھوڑو میں چلا. تو دونوں نے کہا نا اگر تجھے چھوڑیں گے تو عمر ہم کو نہیں چھوڑے گا. اس لیے عمر کا مقابلہ کرنا. لیکن بہت الیک سلیک باتیں ہوئی, قسمیں ہوئی, وعدے ہوئے. ان وعدوں پر انہوں نے چھوڑ دیا. کہا ایک گھوڑا دے دو. گھوڑے پر بیٹھے اور حضرت ابو محجن نے جو گھوڑا دوڑایا, دوڑایا روتے روتے اللہ کی مدد آئی, پہنچ گئے. اس میدان میں پہنچے اور مسلمان تڑپ رہے تھے. لیکن سب لوگ کہتے قسم اللہ کی ابو محجن کیا آئے. ایسا لگا 1000 آدمی کا ٹولہ آ گیا. کہتے ابو محجن کیا ہے کہ سیدھے لشکر میں گھسے اور ادھر بھی جیت حاصل کی, ادھر جیتے ادھر جیتے. جہاں پر جاتے تھے لاشوں کا انبار لگاتا. اور وہ اللہ کا بندہ ایسا مقابلہ ڈٹ کے ساتھ کرتا تھا کہ سب کہتے تھے محجن نہیں آیا, ابو محجن نہیں آیا. خدا نے 1000 آدمیوں کو بھیج دیا. اب سب مقابلہ ہو گیا. اب ہو گیا, مسلمان جیت گئے. وہی مسلمان جو ہارنے والے تھے کس کی وجہ سے جیت گئے؟ ارے زور سے کہو نا, حضرت ابو محجن کی وجہ سے جیت گئے. اب حضرت عمر نے تو دیکھ لیا تھا کہ میرا باندھا ہوا مجرم آیا ہے اور اسی نے مقابلہ کیا ہے اور اسی نے سب کچھ کیا ہے. تو حضرت عمر بھی بڑے خوش ہو گئے. جب سب لوگ جمع ہو گئے, بھائی جیت گئے, مال غنیمت ملا. تو حضرت عمر نے کہا مال غنیمت کسی کو نہیں, سب سے پہلے مال غنیمت میرا ابو محجن لے گا. میں مال غنیمت کس کو دوں گا؟ ابو محجن. کہا ڈھونڈو ابو محجن. ارے ابو محجن کہاں ہے, ڈھونڈو, تاکہ سب سے پہلا انعام میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا. کس کو؟ ابو محجن. لیکن ابو محجن پورے میدان میں نہیں. کسی نے کہا عمر چلے گئے, وہ تو چلے گئے, وہ مال کے لیے تھوڑی آئے تھے, وہ مال لینے کے لیے آئے تھے. کہا چلے گئے. حضرت عمر رو پڑے. ارے میرے دوستوں کوئی بھی ہو, رو پڑے کہ نہیں رو پڑے. اور عمر اگر رعب اور دبدبے والے تھے لیکن دل تو مومن کا تھا. ارے دل تو مومن کا تھا, رو پڑے. کہا چلے گئے. اور عمر کو کیا کہا کسی نے؟ ارے چلے بھی گئے ہوں گے اور اپنے آپ کو رسی میں باندھ بھی دیا ہوگا. اب حضرت عمر بھی چلے. مال غنیمت تقسیم نہیں کیا. کہا کہ نہیں, پہلے ابو محجن کے پاس سب مال لے لو. لے کر حضرت عمر چلے. اب میرے دوستوں جب حضرت عمر مدینہ آئے, بالکل لکھا ہے کہ ظہر کے بعد کا وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ کہ ظہر کے بعد کا وقت تھا, بالکل دن دہاڑے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت عمر کی نظر پڑی کہ ابو محجن اسی طرح رسی میں بندھے ہوئے ہیں. بھائی وہی رسی میں ابو محجن کیا ہے, بندے ہوئے. وہی ابو محجن وہاں مقابلہ کرتا تھا. کتنے زخم لگے تھے, بھائی زخم لگے ہوں گے نا, لیکن سارے زخم پر پٹی باندھ کے ابو محجن رسی میں بندے ہوئے. بس اب حضرت عمر سے رہا نہیں. یار کوئی بھی ہو, کسی کا بھی دل پگھل جائے. حضرت عمر کا دل پگھلا. ایسا روئے میرے دوستوں, ایسا روئے. روتے روتے آئے, ابو محجن کا ہاتھ پکڑ لیا. میرے دوستوں وہ منظر کتنا پیارا ہوگا. ابو محجن کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ابو محجن میں نہیں جانتا تھا کہ تو اتنا اللہ کو پیارا ہے, مجھے معاف کر دینا. کون معافی مانگ رہا ہے؟ عمر امیر المؤمنین, اتنا بڑا بادشاہ. ابو محجن کا ہاتھ پکڑا اور چہرے پر ہاتھ پھیرتا اور کہتا ابو محجن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تیرا مرتبہ خدا کے یہاں اتنا اونچا ہے, تو مجھے معاف کر دینا, تو مجھے معاف کر دینا. اور پھر کیا کہا, عمر کی زبان سے نکل پڑا, اے ابو محجن مجھے معاف کر دینا اور اب کبھی تجھے سزا نہیں دوں گا. عمر نے کہہ دیا اے رسی کھولتا ہوں. عمر نے رسی کھول دی. رسی کھولنے کے بعد کہا جا ابو محجن تو بہت اونچے مرتبے والا, میں تجھے کبھی سزا, بس اتنا کہا میں سزا نہیں دوں گا. ابو محجن جو چیخ مار کے روئے ہیں میرے دوستوں, چیخ ماری اور روئے. اور کیا کہا, اگر تو سزا نہیں دے گا تو قسم خدا کی اب شراب کو منہ بھی نہیں لگاؤں گا. اب تو سزا نہیں دے گا تو میں شراب کو منہ بھی, سننا یہ بات, شراب کو منہ بھی نہیں لگاؤں گا. تو عمر نے کہا کیوں, میں تو سزا نہیں دوں گا لیکن تو کیوں توبہ کرتا ہے؟ ابو محجن نے کیا کہا, جب میں شراب پیتا تھا تو خیال آتا تھا پی لوں گا, کبھی ابو بکر ماریں گے, کبھی عمر ماریں گے تو میرا گناہ معاف. کہتے میں پیتا تھا, میں شراب پیتا تھا, سوچتا تھا ابو بکر مارے گا, میرا گناہ معاف, عمر ماریں گے, میرا گناہ معاف. لیکن عمر اب تم نے کہا کہ میں نہیں سزا دوں گا, اس کا مطلب ہے اب تیرا پیدا کرنے والا سزا دے گا. اب تو سزا نہیں دے گا تو کون سزا دے گا؟ اور کہا عمر تیری سزا تو برداشت کر سکتا لیکن اللہ کی سزا نہیں برداشت کر سکتا. میرے دوستو اندازہ لگاؤ ابو محجن کیا کہہ رہے, عمر تو مارتا تھا تیری سزا برداشت کر لیتا, لیکن اوپر والا جب مارے گا اس کی سزا برداشت کرنے کی میرے میں طاقت نہیں. یہ کہہ کر چیخ مار کے رونے لگے, اب شراب نہیں پیوں گا. میرے دوستو اب کیا تقسیم ہونے والا, مال غنیمت. تو حضرت عمر نے کہا رہے ابو محجن ابھی مال ملنے والا ہے, ابھی تجھے مال ملے گا. ابو محجن نے کہا عمر اس کی ضرورت نہیں, اب مال نہیں, اب تھوڑی دیر میں مجھے خدا ملنے والا ہے.
کیا جواب دیا؟ کہا کہ مال نہیں، مجھے مال وال نہیں چاہیے، مال لے کے کیا کروں گا، تھوڑی دیر میں مجھے خدا ملے گا۔ ارے میرے دوستو، جو اللہ کے ولی نے کہہ دیا وہ ہو گیا۔ عصر کی نماز شروع ہو گئی، عصر کی نماز میں پہلی رکعت کے سجدے میں گئے، اس کے بعد اٹھے نہیں۔ جب نماز ہو گئی سارے لوگ جمع ہو گئے، سارے لوگ، حضرت عمر اور سب جمع ہو گئے۔ جب سجدے سے اٹھایا تو دیکھا یہ تو اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، یہ تو اللہ کو کیا ہو گیا؟ پیارا ہو گیا۔ کون؟ حضرت ابو محجن۔ میرے دوستو، حضرت عمر نے کیا جملہ کہا جب مسجد میں دیکھا کہ یہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا؟ حضرت عمر بہت روئے، 2 مہینے تک سزا دی تھی، حضرت عمر بہت روئے اور روتے روتے کہا، ابو محجن، اے ابو محجن، کاش تیری جگہ میں ہوتا، میری جگہ تو ہوتا۔ حضرت عمر کہہ رہے کاش تیری جگہ میں ہوتا، میری جگہ تو ہوتا۔ اور حضرت عمر نے کہا، ابو محجن، قیامت میں ہم لوگوں کی سفارش کر لینا۔ بھائی حضرت عمر کہہ رہے قیامت میں ہم لوگوں کو یاد کر لینا۔ میرے دوستو، یہ ہوتا ہے۔ اور دیکھو، حضرت ابو محجن عمر کے کوڑے سے ڈرے، کس کے کوڑے سے ڈرے؟ کس کے؟ اور آج ہم لوگ جو گناہ کرتے ہیں، ماں مارتی ہے، کہو نا موٹا وراچھا والا، ماں مارتی، ابا مارتے۔ بھائی ہم لوگ باہر لڑکیوں کو چھیڑ کے گھر میں آتے، ماں مارتی نہ، بلکہ یہ ماں کو مارتا ہے، یہ ماں کو گالی دیتا ہے، کھانا گرم کیوں نہیں؟ ارے شکر مان، خدا کھانا بھی دیتا، ورنہ تو وہ گناہ کر کے آیا کہ خدا روٹی بھی چھین لے پہ۔ لیکن ماں کو کھانا گرم کیوں نہیں، کھانا گرم کیوں نہیں، ابا کے اوپر روب دبدبا۔ ارے میرے دوستو، جب یاد رکھو، جب دنیا میں کوئی سزا دینے والا نہیں ہوتا تو اللہ کہتا ہے اب میں سزا دینے والا ہوں۔ جب دنیا میں کوئی سزا دینے والا نہیں ہوتا تو کون سزا دیتا؟ اور ابو محجن نے کیا کہا تھا؟ وہ جملہ ابو محجن نے کیا کہا تھا؟ عمر تم سزا دو گے، میں برداشت کروں گا، لیکن اوپر والے کی سزا۔ تو ابو محجن جیسا ابو محجن وہ اوپر والے کی سزا برداشت نہیں کر سکتا، تو میں اور آپ کیسے اوپر والے کی سزا برداشت کریں گے؟ اگر میں بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ تو یہ بس یہ 2-3 باتیں مجھے کہنی تھی۔ آج ارادہ کرو میرے دوستو، گناہ کریں گے نہیں، بھائی کہو گناہ کریں گے اور ہو جائے گا تو توبہ کریں گے، بھائی توبہ کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ اور میرے دوستو دیکھو، میں نے درمیان میں ایک بات کہی تھی، نبی کی محبت۔ ارے ضروری ہے کہ نہیں؟ کہو نا، اب تو زور سے کہو، اب تو ختم کر رہا ہوں، بھائی کہو نبی کی محبت ضروری ہے کہ نہیں؟ زور سے کہو، ضروری ہے کہ نہیں؟ تو کب سے شروع کرتے ہیں؟ نبی کی محبت کے میدان میں کب سے اتر رہے بھائی؟ ہاں یہ تشکیل کر رہا ہوں میں، کب سے اتر رہے بھائی نبی کی محبت کے میدان میں؟ کب سے اتر رہے؟ اب تک اترے؟ ہاں اترے کچھ میرے ماشاءاللہ، کچھ اللہ کے ولی بیٹھے اترے، لیکن میرے اکثر جوان نبی کی محبت کے میدان میں اترے نہیں۔ اور اترنے کے لیے بھائی، نبی کی محبت کے میدان میں اترنے کے لیے پہلا کام 5 وقت کی نماز۔ پہلا کام 5 وقت کی، زور سے کہو نا، 5 وقت کی نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟ بھائی کہو پڑھو گے انشاءاللہ؟ میں تو صحیح میں مسجد میں عشاء میں آیا تو یہ وراچھا میں آ کے میرا دل تو بڑا خوش ہو گیا۔ یہاں موٹا وراچھا میں جیسے مسجد میں داخل ہوا، میں نے دیکھا ماشاءاللہ کتنے بچے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، یہاں کتنے بچے لوگ نماز پڑھ رہے۔ تو میں تو اپنے دل میں سوچنے لگا، جب یہاں کا بچہ پڑھتا ہوگا تو جوان بھی پڑھتا ہوگا۔ ایسا ہی ہے کہ میں نے غلط سوچا؟ خیر جو بھی ہو، لیکن بچوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اللہ ان کو ہمیشہ کا نمازی بنا دے۔ ہاں میرے دوستو، اپنے بچوں کو یہ بہت اچھی ٹریننگ ہے۔ ہاں بچوں کو نماز میں لاؤ۔ ہمارے نبی نے کہا تیرا بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے نماز کے لیے کھڑا کر دے، 10 سال کا ہو جائے تو اور کھڑا کر دے، نہ پڑھے تو ایک آدھ پٹائی بھی کر لے، لیکن ہے کہ اس کو نماز کی عادت ڈال تاکہ 15 سال کا ہو جائے تو نماز کی ایسی پریکٹس ہو جائے کہ نماز نہ پڑھے تو اس کو سکون نہ ملے۔ بھائی کریں گے نا انشاءاللہ ایسا؟ تو میرے جوان بھی تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ نبی کی محبت کا میدان اگر اترنا ہے تو پہلا کام، ارے کہو پہلا کام، اور کتنے وقت کی نماز؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے کہا، اے امتی میری آنکھ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے؟ نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو نماز پڑھ لے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی، اور تو دنیا میں میری آنکھ ٹھنڈی کر لے میں قیامت میں تیری آنکھ ٹھنڈی کر دوں گا۔ پڑھیں گے بھائی، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، بھائی سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات آج بتا دوں، بہت پیاری بات، بہت سے لوگوں کو پیسے روزی کی بہت شکایت ہے نا، بہت سی جگہ پر روزی ملتی اور ملتی ہے تو برکت، صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ ایمان سے کہو صحیح کہ نہیں؟ ہاں کوئی تو ایسا ہے کہ بیچارے کے مہینے کی پگار 2000-3000، اب بیچارہ 2000-3000 میں کیسے کسی طرح دھکا مارتا ہے، گاڑی چلتی ارے چلتی کہ نہیں چلتی؟ اور کسی کا ایسا معاملہ کہ 25,000، مہینے کا 1 لاکھ، لیکن وہ بھی کہتا ہے مولانا برکت،
نہیں. تو جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان، جس کے پاس ہے وہ بھی پریشان. اس کا علاج کیا ہے؟ بھائی روزی میں برکت پیدا کرو. 2,500 کو 2.5 لاکھ بناؤ، 2,500 کو 2.5 لاکھ بناؤ، 25,000 کو 25 لاکھ بناؤ. روزی میں برکت کا ذریعہ کیا ذریعہ ہے؟ ارے کہو نا، نماز. کیا ذریعہ ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا تو نماز پڑھ لے، روزی میں تیرے دروازے تک پہنچاؤں گا. اور اللہ جب پہنچائے تو برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن ہم لوگ تو سمجھتے ہیں، کہتے ہیں مولانا تعویذ دے دو میرے گھر میں برکت ہو جائے. میرے پاس ایک بھائی آیا تھا، میں نے آپ کو سنایا نہیں سنایا کبھی؟ میرے پاس ایک بھائی آیا بالکل دوپہر میں 1 بجے، اتوار کا دن، اور میں بالکل اپنے کمرے سے نکلا، بالکل تھکایا جا رہا تھا. آ کر کہتا مولانا میرا نمبر بہت پیچھے ہے، میں تو خالی روزی کی تعویذ لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے کچھ جادو وادو نہیں لگا، مجھے تو روزی کی تعویذ لینا. تو میں نے کیا کیا، میں نے کہا چلتے میں نے یوں جیب سے کاغذ نکالا، یوں بنایا، اور میں نے کہا جا تیری دکان کے گلے میں رکھ دینا یا تیرے گھر میں کہیں اچھی پاک جگہ پہ رکھ دینا. تو کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جہاں ہو گیا، ایک تو ایسے بغیر نمبر کے تجھے میں نے تعویذ دے دی. تو کیا کہتا، نہ مولانا اس سے کیا ہوگا، بڑی دو نا دیوار پہ لٹکا دوں. مجھے کہتا مولانا یہ اس سے کیا ہوگا، اتنی سی تعویذ ہے، بڑی دو نا دیوار پہ لٹکا دوں. میں نے کہا کہ دیکھ اگر بڑی سے ہو جاتا نا تو میں میرے گھر کی ہر دیوار پہ لٹکا دیتا. ارے پہلے میں میرا پیٹ بھرتا پھر تیرا بھرتا، لیکن جہاں میرے گھر میں جا ایک بھی دیوار، بلکہ میں تو پورا وال پیپر تعویذ کا ہی بنا دیتا، میں تو پوری دیوار کے اوپر تعویذ لگا دیتا. اگر اس سے برکت ہونے والی ہوتی، میں نے کہا اس سے برکت ہونے والی ہوتی تو میرے گھر کے چپے میں لگا دیتا، اور میں بھی کام دھندا بند کر کے بیٹھ جاتا کہ تعویذ لٹکی ہے، آتی رہے گی، روٹی گرتی رہے گی. میں نے کہا اس سے کام کر، ایک چھوٹی تعویذ بھی دے دے واپس. ایک کام کر، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، خدا کہتا ہے میں روزی پہنچا دوں گا. اور میں تو جھوٹ بھی کہوں گا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اللہ جھوٹ بولتا؟ اللہ کبھی غلط کہتا؟ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ کہتا تو بھی نمازی بن جا، تیرے گھر والوں کو بھی نمازی، باقی روزی میں تیرے دروازے تک پہنچاؤں گا. محنت تھوڑی لوں گا، روزی زیادہ دوں گا. ہاں یہ نماز کے اندر یہ پاور ہے، محنت کم روزی. اور ایک بار پکا نمازی بن جا، پھر اوپر والا کہتا اب محنت نہیں لوں گا اور بھر کے روزی دیتا جاؤں گا. تجربہ کر کے دیکھو میرے دوستوں، ملے گا. اس لیے کہ اللہ کبھی اپنے وعدے سے پلٹنے والا نہیں. تو بھائی سب نماز پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چلو میرے دوستوں 2 منٹ اللہ کا ذکر کرو، اس کے بعد میں ہم دعا کریں گے انشاءاللہ. یہ پانی دے رہا ہوں. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو اور پورے ارادے کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ. ہاں یہ لائٹ بند کر دو. بھائی شروع کریں اللہ کا ذکر. اللہ 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 اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا حل المشكلات يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا مونس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا غالبا غير مغلوب يا صريخ المستصرخين يا منتهى العائذين يا المفرج عن المكروبين يا المروح عن المغمومين يا مجيب دعاء المضطرين يا كاشف المكروب يا إله العالمين يا إله العالمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا مجيب الداعين يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, مجرم ہیں, پاپی ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ تیرے سامنے کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے مولا, بہت شرم آتی ہے مولا, لیکن اللہ تجھ سے نہ کہے تو کس سے کہے مولا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے پروردگار بہت گناہ کیے مولا, بہت گناہ کیے مولا. رات کے اندھیرے میں ہم نے گناہ کیے, دن کے اجالے میں ہم نے گناہ کیے. اللہ ہم نے جان بوجھ کے گناہ کیے. اللہ ہم جب گناہ کرتے ہیں ہم سمجھتے ہم کو کوئی دیکھنے والا نہیں. اللہ دروازہ بھی بند ہے, کھڑکی بھی بند ہے, لیکن اللہ تو آسمان سے کہتا ہے تیرے سے بڑھ کر نادان کون ہوگا. تیرا پیدا کرنے والا تجھ کو دیکھ رہا ہے, تیرا پیدا کرنے والا تجھ کو دیکھ رہا ہے. اے اللہ تو بہت قریب ہے مولا, تو بہت اچھا ہے مولا, تو بہت پیارا ہے مولا. پھر اللہ تو بہت اچھا ہے. تو نے کتنے گناہ دیکھے, ہمارے کتنے گناہ دیکھے, لیکن تو نے کبھی ہم کو بھوکا نہیں سلایا. اے اللہ تو نے کبھی ہم کو بھوکا نہیں سلایا. اللہ تو اتنا کریم ہے. یہاں گناہ ہوتا ہے 5 منٹ کے بعد ٹھنڈا شربت پلاتا ہے. تو یہاں گناہ ہوتا ہے 5 منٹ کے بعد گرم گرم چائے پلاتا ہے. اے اللہ تو کہتا ہے میرے بندے گناہ ہو گیا, ایک بار رو لے میں تجھے معاف کر دوں گا. اے اللہ ایک حدیث پاک ہم نے پڑھا ہے, اس کے بعد تو اللہ تیری رحمت اتنی اچھی لگتی ہے, قسم تیری اللہ. ایک حدیث پاک ہم نے پڑھا, اللہ کتنی عجیب حدیث ہم نے پڑھی کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے, اے اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے آسمان بھی کہتا ہے کہ اللہ یہ تیرے بندے نے گناہ کیا تو حکم دے تو میں اس کے اوپر گر جاؤں. اللہ پہاڑ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تیرے بندے نے گناہ کیا تو حکم دے تو ہم اس کو کچل ڈالیں. اے اللہ زمین بھی کہتی ہے کہ اللہ اس نے گناہ کیا تو کہہ تو میں اس کو اپنے اندر دھسا لوں. اے اللہ فرشتے بھی کہتے ہیں اللہ تیرے بندے نے گناہ کیا کہہ تو ہم اس کو برباد اور تباہ کر دے.
اللہ تو اس وقت کیا کہتا؟ اللہ تو کہتا اے آسمان، اے زمین، اے پہاڑ، اے فرشتوں، اگر تیرا بندہ ہے تو کر لے، اور میرا بندہ ہے تو میرے حوالے کر دے۔ اگر تیرا بندہ ہے تو جو چاہے کر لے، میرا بندہ ہے تو میرے حوالے کر دے۔ اللہ وہ آسمان، زمین، وہ فرشتے، وہ پہاڑ سب کہتے کہ اللہ بندہ تو تیرا ہی ہے، بندہ تو تیرا ہی ہے، لیکن اللہ بتا تو کیا کرے گا؟ آسمان کہتا ہم تو مار ڈالیں گے، لیکن اللہ تو بتا تو کیا کرے گا؟ اے اللہ تو کہتا ہے انا انتظر توبتہ، تو کہتا ہے میں تو اس کے رونے کا انتظار کر رہا ہوں، میں تو اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، میں اس کو نہیں ماروں گا۔ اللہ تو کہتا ہے میں اس کو نہیں ماروں گا، تو کہتا ہے میں اس کو نہیں ماروں گا، میں اس کو کچل نہیں ڈالوں گا، تو کہتا میں اس کو بھوکا نہیں کر پاؤں گا، میں تو انتظار کرتا یہ روئے گا، یہ روئے گا، اور جب یہ روئے گا اللہ تو کہتا ہے فرشتوں کو، آسمان کو، پہاڑ کو یہ روئے گا، اور جب یہ روئے گا میری عزت کی قسم میں اس کو معاف کر دوں گا۔ یہ جب روئے گا میری عزت کی قسم میں معاف کروں گا۔ اگر یہ دن کو روئے گا تو بھی معاف کروں گا، رات کو روئے گا تو بھی معاف کروں گا، یہ مسجد میں بیٹھ کے روئے گا تو بھی معاف کروں گا، یہ بازار میں چلتا چلتا روئے گا تو بھی معاف کروں گا۔ اس کو میرے پاس اپوائنٹمنٹ نہیں مانگنا پڑے گا، یہ روئے گا، جس گھڑی روئے گا عزت کی قسم میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اے اللہ، اے اللہ جو گھڑی تو نے کہی تھی وہ گھڑی ہم کو مل گئی ہے مولا۔ اللہ یہ اندھیرا ہے مولا، یہ لائٹیں بند ہے مولا، ہر ایک کہاں سے تیرے سامنے بھیک مانگ رہے، سب رو رہے مولا۔ اللہ سب بندے بھیک مانگ رہے مولا۔ اللہ تو جس توبہ کا انتظار کرتا ہے وہ توبہ ہم تیرے پاس لے کر آئے مولا، اور اللہ ہمارے پاس اس سے آگے کوئی طاقت بھی نہیں مولا، یہ آنسو ہی ہے جو ہماری فریاد تیرے پاس لے جاتے ہیں، اس کے آگے کوئی طاقت نہیں مولا۔ اے اللہ تو ہم کو معاف فرما دے مولا، اے اللہ تو ہم کو معاف فرما دے مولا، اے اللہ معاف کر دے پروردگار، معاف کر دے مولا، اللہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہم بڑے پاپی ہیں، بڑے مجرم ہیں، اللہ معاف کر دے، اور اللہ ہم تو ایک بھیک مانگتے ہیں مولا، موت کے وقت ہم کو کلمہ نصیب کر دے۔ اللہ معلوم نہیں کب ہم مر جائیں گے مولا، اللہ کوئی نہیں کہہ سکتا میں 2 دن بھی رہوں گا، ارے 2 منٹ بھی رہوں گا، اے اللہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے مولا۔ اے اللہ 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 معلوم نہیں ہم کہاں مریں گے، کون سی گلی میں ہماری شام ہوگی، اے اللہ موت آئے تو اچھی جگہ موت دے دینا۔ اے اللہ کبھی کوئی بیچارہ پیشاب کرتے کرتے مر جاتا ہے، کوئی بیت الخلا میں مر جاتا ہے، کہ اللہ کوئی بازار کی گلی میں مر جاتا ہے، اے اللہ معلوم نہیں ہمارے گناہ ہم کو کہاں لے جائیں گے مولا، لیکن اللہ اے اللہ ہم تیرے سامنے بھیک مانگتے مولا، ہے بہت بڑی دعا ہے مولا، لیکن تیرے لیے کوئی مشکل نہیں مولا، ہم کو مدینے کی موت نصیب کر دے۔ اللہ دعا تو بہت بڑی ہے مولا، جانے کا اس وقت کوئی راستہ بھی نہیں ہے مولا، اے اللہ کتنوں کے جیب میں پیسے بھی نہیں ہے مولا، لیکن اللہ تو بلا لے مولا، تو بلا لے مولا، مدینہ بلا لے مولا، اور اس طرح مدینہ بلا لے اللہ، اس طرح مدینہ بلا لے، تیرے نبی کی قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہو، تیرے نبی کی قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہو، وہ ہمیں دیکھتے ہو، ہم ان پر درود پڑھتے ہو، اور اللہ اسی وقت روح کو نکال لینا اور کلمہ نصیب کر دینا کہ قیامت میں تیرے نبی کلمے کی گواہی دینے والے بن جائے۔ کہ اللہ ایسی موت نصیب فرما دے کہ اللہ، لیکن اللہ بہت ڈر لگتا مولا، یہ قبر سے ہم سب کو گزرنا ہے مولا، یا اللہ یہ قبرستان کو دیکھتے اللہ تیری قسم مولا، جب قبرستان کو دیکھتے تو بدن کا بال بال کھڑا ہو جاتا ہے کہ آج کوئی سو رہا ہے، کل تجھ کو بھی جا کے سونا ہے، کہ اللہ ہم سب کو سونا ہے مولا۔ اللہ معلوم نہیں ہم میں سے کتنے ایسے بھی ہوں گے جن کے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ چکا ہے، اے اللہ کفن کا کپڑا مارکیٹ میں سی کے آ چکا ہے، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا دے مولا، اے اللہ۔ صدیق اکبر روتے اور روتے روتے کہتے کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔ اللہ ابو بکر کہتا کاش کہ میں درخت ہوتا، کوئی کاٹ دیتا، کاش کہ میں کتا ہوتا، کوئی مار دیتا، میں پتھر ہوتا، کوئی توڑ دیتا، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔ کہ اللہ ابو بکر اگر قبر سے ڈرتے ہوں گے تو میرا کیا حال ہوگا مولا؟ اللہ صدیق اکبر جیسا صدیق اکبر ڈرے تو ہم نالائقوں کا کیا حال ہوگا مولا؟ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے مولا۔ کہ اللہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتی مولا، لیکن تیرے نبی نے کہا کہ جب کوئی گنہگار قبر میں جاتا ہے اللہ بچا لے مولا،
بچا لے مولا۔ اے اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا جب کوئی گنہگار قبر میں جاتا ہے اس کے کفن کو پھاڑ دیا جاتا ہے، کہ اللہ کفن پھاڑ دیا جاتا ہے، اللہ اس کی ہڈیاں توڑ دی جاتی ہے، اللہ پسلی سے پسلی ملا دی جاتی ہے، اے اللہ سانپ اور بچھو لپٹ جاتے ہیں، کہ اللہ لوہے کی سلاخیں لائی جاتی ہے، جہنم سے لوہے کی سلاخیں لائی جاتی ہے اور اس کی آنکھوں کو پھوڑ دیا جاتا ہے، اللہ ناک کو کاٹ دیا جاتا ہے، اللہ جبڑے کو پھاڑ دیا جاتا ہے، اے اللہ قبر میں وہ آگ لگائی جاتی ہے جس کا دھواں پہلے آسمان تک اٹھ جاتا ہے۔ اللہ تیرے نبی نے کہا تھا ابو ہریرہ اگر میں قبر کا عذاب بتا دوں کوئی مردے کو قبر میں دفن کرنے کا ارادہ بھی نہ کرے گا۔ اے اللہ بچا لے مولا، قبر کے عذاب سے بچا لے مولا، ہم سب کی مغفرت فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم میں جتنے لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیب کی مدد سے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے۔ اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے۔ اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، خصوصاً ہمارے موٹا وراچھا میں خوب برکت عطا فرما دے، کہ اللہ تمام جوانوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اے اللہ کل کی صبح سے تمام جوانوں کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ یہ موٹا وراچھا کے خصوصاً اور عموماً پوری امت کے جوانوں کو اے اللہ نمازی بنا دے۔ اللہ کل سے ہماری ایک بھی نماز قضا نہ ہو اس کا ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے ہر جوان کو نمازی بنا دے، ہمارے بچے کو نمازی بنا دے۔ اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں نماز پڑھتے، اللہ ان بچوں کو حافظ کامل بنا دے، عالم باعمل بنا دے، متقی اور پرہیزگار بنا دے، دین کا داعی بنا دے، چپے چپے میں تیرے کلمے کو زندہ کرنے والا بنا دے، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ تیرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیل اور اللہ اولیاء کرام کے صدقے تو فیل ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر کے ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔